أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی اچھا، ہم نے پچھلا جو پڑھا تھا وہ ہم نے حروف مشبہ بالفعل، حروف جی مشبہ بالفعل کے کتنے نام ہیں، کیسے کیسے ان کے نام کتنے ہیں؟ ایک تو حروف مشبہ بالفعل نام ہے، اور پتہ ہونا چاہیے نا آپ کو 6 حروف ہیں اور جن کے مختلف نام ہیں۔ انا اور اس کی بہنیں انا و اخواتها، اخواتها۔ انا خود بھی مؤنث ہے، اس کی طرف ضمیر جاری ہے نا، اخواتها وہ بھی مؤنث ہے، ٹھیک ہے جی نا۔ جی اخوات اس کی بہنیں ہیں، انا اور اس کی بہنیں، انا واخواتها۔ اور حروف مشبہ بالفعل بھی کہتے ہیں، حروف ناسخہ بھی کہتے ہیں۔ حروف ناسخہ جو ہے وہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ جو اعراب ہوتا ہے نا رفع کا، اس کو منسوخ کر کے وہاں پہ زبر لے آتا ہے، گرا دیتا ہے نا، جی جی یہ نہیں کرتے، سارے ایسے ہی کرتے ہیں، ساری بہنیں ایسی کرتی ہیں، انا سے لے کے لیتا تک سب ایسی کرتے ہیں، تو وہ پھر اسمو انا بن جاتا ہے اور خبرو انا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ انا کے اوپر ما داخل ہوتا ہے، اس ما کو کیا کہتے ہیں؟ اس ما کا بھی ایک نام ہوتا ہے، جب انا کے اوپر ما لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ انا کے اوپر لام لگتا ہے، وہ پتہ ہے، لام مزالقہ۔ وہ تو آگے خبر پہ جا کے لگتا ہے نا، انا کے ساتھ جب جوڑ کے انا ما قرآن میں آتا ہے نا۔ ہاں ہاں انما والا۔ اب یہ کیا کرتا ہے، یہ بھی اثر کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ انا ما بھی نہیں، کچھ تبدیلی نہیں کرتا ہے۔ کوئی تبدیلی نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ایسے جی کیسے ہی رہنے دیتا ہے۔ جب بھی ما لیتا پہ بھی لگ جائے گا، کانا پہ بھی لگ جائے گا، انا پہ بھی لگ جائے گا، اور کس پہ لگتا ہے یہ؟ انا پہ بھی لگتا ہے، انا اور کا انا لیتا لا اللہ پہ بھی لگتا ہے، تو یہ آپ کا کوئی تبدیلی نہیں کرتا۔ اس کو کوئی کیا تبدیلی، کہتے ہیں؟ ما کافہ کہتے ہیں اس کو۔ مائے کافا۔ جی جی ما کافہ جو ہوتا ہے وہ انا کو اس کے عمل سے روک دیتا ہے۔ دیکھا یہاں انا پہ بھی لگا ہوا ہے، انا پہ بھی لگا ہوا ہے، ما کافہ لیتا پہ بھی لگا ہوا ہے، اور کا انا ما پہ بھی لگا ہوا ہے، کا انا ما پہ بھی لگا ہوا ہے، تو یہ آگے دیکھیں مرفوع اسم آ رہا ہے، منصوب نہیں آ رہا۔ جی یہاں پر بھی آپ دیکھیں نحن ضمیر بھی آ رہی ہے تو مرفوع آ رہی ہے، منصوب نہیں آ رہی، جبکہ انا کے ساتھ یہ والی ضمیریں نہیں آتی، نہیں آتی ہے۔ چینج ہو جاتی ہے نا۔ جی جی چینج ہو جاتی ہے، منصوب والی ہاں اٹیچ ضمیر آتی ہے۔ ہاں تو یہ چیزیں نا، اچھا اس کا جو نام میں نے بتایا، ان کو حروف حرف تاکید بھی کہتے ہیں، اور حرف تاکید کون سا مرکب بن رہا ہے؟ حرف تاکید و نصب، ٹھیک ہے نا، تاکید پیدا کرتے ہیں اور منصوب کرتے ہیں۔ یہ جو انا و خواتوہا ہوتے ہیں، ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ اعرابی حالت بھی چینج کرتے ہیں، نصب میں کر دیتے ہیں مرفوع اسم کو، اور تاکید بھی لاتے ہیں۔ تاکید بھی ان کے لاتے ہیں۔ 4-5 نام آپ کو ملیں گے کتابوں میں، تو پھر آپ کو سب آنے چاہیے۔ اچھا، آج ہم نے جملہ فعلیہ جو ہے اس کا اہم ترین قاعدہ پڑھنا ہے۔ جملہ فعلیہ ہم پڑھ چکے ہیں نا پہلے، جی جی فعل فاعل مضارع مفعول یہ سب پڑھ متعلق سب چکے ہیں۔ جی پڑھ چکے ہیں۔ ابھی ہم جملہ فعلیہ کا اہم ترین قاعدہ پڑھیں گے، اور یہ آپ کو پتہ ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم انشاءاللہ اس کو پڑھتے ہیں۔ پڑھیے۔ جملہ فعلیہ میں فاعل اگر اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا، چاہے فاعل واحد ہو، مثنی ہو یا جمع ہو۔ کسی معلم نے لکھا تو کتب معلمون، اور کوئی سے 2 معلم نے لکھا تو کتب معلمانی۔ کچھ معلموں نے لکھا، کچھ معلموں نے لکھا تو کتب معلمون۔ آپ دیکھیں کسی آ رہا ہے،
کوئی آ کسی رہا ہے اور حال سے کچھ آ رہا ہے، تو آپ کا فائل جو ہے وہ ضروری معرفہ نہیں آ رہا، جی یہاں پر بھی نکیرہ ایسے ہی ہی ہے، آ رہا ہے. کسی کوئی کچھ، جب یہ آ جاتے ہیں تو پھر آپ کا فائل جو ہوتا ہے وہ نکرہ آتا ہے. جی یہ یاد رکھنا ہے، فائل ہمیشہ معرفہ لاتے ہیں، لیکن جب یہ والی چیزیں آ جاتی ہیں نا ساتھ جو اردو کے جملے میں، تو پھر ہم اس کا فائل جو ہوتا ہے وہ نکرہ لاتے نکیرہ بناتے ہیں. ہیں، معرفہ نہیں لا سکتے. جی تو یہاں پر کیا بتایا گیا ہے کہ جملہ فعلیہ میں فاعل اگر اسم ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا. اس کو جب ہم کہتے ہیں نا کہ فعل ہمیشہ شروع میں آئے تو ہمیشہ واحد آئے گا، تو وہ بات غلط ہے. کیونکہ فعل اگر شروع میں آئے تو وہ واحد ضروری تو نہیں کہ واحد ہو، ہے نا. نہیں کالا بھی آ ضروری نہیں. سکتا ہے، کالا بھی آ سکتا ہے جملے کے شروع میں، کالو بھی جی آ سکتا ہے نا. جی جی یہ مثنیٰ ہے، قالو بھی آتا ہے، قالو انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ بات غلط ثابت ہو گئی کہ فعل اگر شروع میں آئے گا تو وہ واحد ہوگا. واحد ہوگا. ایسی بات نہیں ہے. فعل تب واحد ہوگا جب اس کا، اب دیکھو اس کے اندر یہ کیوں ایسے آ رہے ہیں قالا کالو، اس میں ضمیر چھپی پوشیدہ ہے، ہاں اگر آپ اور اسم ظاہر، فاعل اگر آپ ظاہر نہیں اسم ہے. ظاہر فاعل آگے لگا دیں گے تو دو دو جی فاعل بن جائیں گے نا. جی جی صحیح ہے. جی تو صحیح. فاعل فعل اسی وقت واحد آئے گا جب اس کے آگے اسم ظاہر فاعل آئے گا، ظاہر فاعل ہوتا ہے. اس کے بغیر نہیں فاعل آ سکتا. اور یہ صرف دو صیغوں میں ایسا ہوتا ہے، کالا میں اور کالت میں. ٹھیک ہے، یعنی دو جی صیغے واحد جو ہوتے ہیں نا، مؤنث. واحد کا مذکر کا اور مؤنث کا جو ہوتا ہے، اسی میں یہ آ جی سکتے ہیں. فاعل کچھ بھی ہوگا، آپ کا فعل جو ہے وہ آپ کا واحد آئے گا ہمیشہ. واحد آئے گا. واحد کیوں آ رہا ہے یہاں پر؟ واحد اس لیے نہیں آ رہا کہ وہ شروع میں آ رہا ہے، وہ اس لیے واحد آ رہا ہے کہ اس کا جو اسم ظاہر فاعل آ رہا ہے. ٹھیک ہے، فعل تو یہ بھی جی شروع میں جی آ رہا ہے، قالو انا للہ و انا الیہ راجعون، شروع میں ہی آ رہا ہے نا. لیکن یہاں پر آپ کا اسم ظاہر فاعل آ ہی نہیں سکتا، آ ہی نہیں سکتا، یہاں بھی نہیں آ سکتا. اگر آپ لگائیں گے تو پھر یہ بھی فاعل ہے اور آگے ایک اور فاعل ہو جائے گا. تو پہلا اور ڈبل چوتھا پائلٹ ہے. پہلا اور چوتھا صیغہ جو ہے اسی میں آپ اسم ظاہر فاعل لائیں گے، تبھی فعل واحد ہوتا ہے نا جب اسم ظاہر فاعل ہوتا ہے. اور پھر فاعل جی کچھ بھی ہو سکتا ہے، واحد بھی ہو سکتا ہے. مثنیٰ یا جمع. ہر صورت میں فعل واحد آئے گا. لیکن اگر آپ کا فاعل مذکر ہے تو فعل مذکر آئے گا، اور فاعل مؤنث ہے تو فعل مؤنث آئے گا. جی ٹھیک ہے، اب جی. اگلی صورت پڑھیں یہاں پہ. فاعل اگر غیر عاقل مذکر یا مؤنث کی جمع مکسر ہو تو فعل مؤنث آئے گا. واحد مؤنث آئے گا. واحد مؤنث آئے گا. یہ جیسے تو اونٹ گئے. ہاں، اب اونٹ کیا ہے؟ یہ غیر عاقل کی جمع غیر مکسر ہے نا، عاقل کی جمع. جی. غیر عاقل کی جمع ہے بس. ٹھیک ہے، مکسر ہو یا نہ ہو، آپ کا اس کے ساتھ فعل واحد آئے گا. اسی طرح ناقتن کی جمع کیا ہوتی ہے؟ انوک. تو یہ اونٹ آپ ہے. کا اونٹنی ہے، ناقتن کی جمع. تو اب یہاں پر کیا ہوا ہے؟ غیر عاقل کی فاعل جو ہے وہ کیا ہے؟ وہاں پر اوپر فاعل جو تھا وہ ظاہر ہے. نہیں آ رہا تھا، وہ مکسر جمع نہیں آ رہی تھی، غیر عاقل کی نہیں آ رہی تھی، سب عاقل تھے اوپر. یہاں پہ غیر عاقل کی جب آ گئی تو صیغہ تو ساتھ واحد ہی آئے گا، کیوں اسی کے ساتھ آپ کا اسم ظاہر فاعل آ سکتا ہے نا، باقیوں جی کے ساتھ تو نہیں آ. صرف دو صیغوں میں ہی اسم ظاہر فاعل آ سکتا ہے، یہ بات یاد رکھیں، واحد مذکر اور واحد مؤنث کے ساتھ. تو اب یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پہ واحد مذکر آ ہی نہیں سکتا. یہ مذکر ہے پھر بھی واحد مذکر نہیں آیا، یہ مؤنث ہے تب بھی آپ کا واحد مؤنث نہیں آیا. آپ کا کیا ہے کہ یہاں پہ چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، اگر وہ غیر عاقل کی جمع ہے تو فعل واحد مؤنث آئے گا. یہ تو رول ہے نا، یہ تو روز پڑھتے ہیں ہم. ہر چیز جی جو ہے، ہر چیز چینج ہو جاتی ہے. اب اس میں آپ کا جب غیر عاقل کی جمع ہوگی فاعل اسم ظاہر تو فعل ہمیشہ واحد مؤنث آئے گا. اگلی بات پڑھیے.
مندرجہ ذیل صورتوں میں فعل کا مذکر یا مؤنث دونوں طرح لانا جائز ہے. فاعل اگر عاقل مذکر یا مؤنث کی جمع مکسر ہو. پہلی کنڈیشن ہے یہ. مرد داخل ہوئے تو دخل الرجال یا دخلت الرجال. ابھی دیکھو عاقل کی جمع آئی نا مکسر، تو اس کے ساتھ آپ کے پاس آپشن ہے، آپ کچھ بھی لا صرف سکتے. مکسر کے لیے لگے گا نا؟ غیر عاقل کی جمع ہو نا، تو اوپر تو ہم نے دیکھا تھا کہ عاقل کی جمع آ رہی تھی نا، وہ دوسری والی آ رہی تھی نا، مومنون معلمون وغیرہ آ رہی تھی نا، معلماتن آ رہی تھی. فاعل اگر عاقل مذکر یا مؤنث کی جمع مکسر ہو، صرف جمع مکسر ہو، تو اس میں فعل آپ کا دونوں صورتوں میں آ سکتا ہے. مذکر اور مؤنث دونوں صورتوں میں آ سکتا ہے. آپشن ہے آپ کے پاس، چوائس ہے. اگر عاقل کی جمع مکسر آ رہی ہے، دیکھیں اوپر والے میں ہمارے پاس چوائس نہیں تھی، غیر عاقل میں چوائس نہیں تھی، وہاں تو ہمیں مسٹ واحد مؤنث دینا ہے. یہاں پر آپ کے پاس چوائس ہے کہ عاقل کی جمع مکسر آ رہی ہے نا، چاہے مذکر ہو مؤنث ہو، آپ کے پاس آپشن ہے، اختیار ہے آپ کے پاس کہ آپ اس کا فعل واحد مذکر بھی لا سکتے ہیں، مؤنث بھی لا سکتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ جی. اب آگے نمبر 2 پڑھے. اچھا، یہ جو جتنے بھی ہم نمبر 1 سے پڑھے ہیں نا، ان میں آپ کے پاس آپشن ہے. کیا آپشن ہے آپ کے پاس؟ کہ واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں، اور یہ مکسر والا اگر جمع مکسر ہو تو واحد مؤنث یا واحد مذکر دونوں میں سے کوئی بھی لا سکتے ہیں. عاقل کی. جی. غیر عاقل میں تو آپ کو کوئی آپشن نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، آگے. فاعل اگر سیکنڈ، فاعل اگر اسم جمع یعنی کلیکٹیو ناؤن ہو تو قوم غالب ہوئی، غلب القوم، غلبت القوم. قوم غالب ہوئی. اب اس میں بھی دیکھیں مؤنث بھی آ گیا، اور یہ کلیکٹیو ناؤن ہے. دیکھو قرآن مجید میں آتا ہے، خواب میں کل بھی پڑھا رہی تھی، اس میں تھا قالت، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ زیر لگا کے قالت الیہود. اب یہود کیا ہے؟ کلیکٹیو ناؤن ہے نا، قوم کا نام ہے، کلیکٹیو ناؤن ہے نا. تو اس ہے تو یہ مذکر نا، لیکن لیکن اصل اسم جمع ہے نا. یہود ایک یہودی کو تو نہیں بولتے نا، پوری قوم کو بولتے ہیں. یہودی جو ہوتا ہے وہ ایک یہودی ہوتا ہے. یہود پوری قوم پہ بولا جاتا ہے، کلیکٹیو ناؤن ہے. تو اس کے ساتھ آپ قالت بھی لا سکتے ہیں، حالانکہ یہ مذکر ہے. کالا بھی لا سکتے ہیں، قالت بھی لا سکتے ہیں. یہاں پر بھی یہی کہا گیا کہ قوم کلیکٹیو ناؤن ہے، اس کے ساتھ آپ غلبہ بھی لا سکتے ہیں، غلبات. ٹھیک ہے نا؟ تو فعل کی بات اس وقت صرف فعل کی بات ہو رہی ہے، اسم اشارہ کی بات نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، ضمائر کی بات نہیں ہو رہی، واحد مؤنث آئے گی وہ باتیں نہیں ہو رہی. خبر واحد مؤنث آئے گی وہ نہیں ہو رہی، صفت واحد مؤنث آئے گی وہ باتیں نہیں ہو رہی. ابھی اس وقت صرف بات ہو رہی ہے کہ فعل کب مذکر آئے گا اور کب مؤنث آئے گا. اس میں آپ کے پاس آپشن ہے، آپ جو مرضی لگائیں، کیونکہ یہ عاقل کی جمع ہے نا قوم. عاقل کی جمع مکسر کی بات اوپر ہوئی تھی، یہ کلیکٹیو ناؤن جب آپ کا آئے گا نا، تو پھر بھی آپ کے پاس یہ دوسری صورت ہے کہ آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے. تیسری صورت کیا ہے؟ فاعل اگر غیر حقیقی مؤنث ہو. اب غیر حقیقی سمائی مؤنث کیا مؤنث ہوتا ہے؟ والا بات کر رہے ہیں سمائی مؤنث کی بات. سمائی مؤنث. تو فاعل اگر غیر حقیقی سورج مؤنث ہو طلوع یعنی ہوا سمائی مؤنث ہو، ہے نا؟ تو پھر جی تو مؤنث تو کتنی یہاں تو دونوں دیا ہوا ہے. مؤنث کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ ایک تو حقیقی ہوتی ہے نا. حقیقی کون سی ہوتی ہے؟ یہ سمائی مؤنث ہوتی ہے. حقیقی مؤنث کون سی ہوتی ہے؟ ایک حکمی ہوتی ہے نا. کہاں چلی گئی؟ حقیقی مؤنث جو ہوتی ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا نر جوڑا ہو. جس 2 پارٹس جس کے ہوتے ہیں، جو پیر میں ہوتے ہیں وہ
हाँ पेयर में होते हैं, ठीक है, वेरी गुड, पेयर में होता है, उसका कोई पेयर होता है, नर पेयर होता है उसका, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा बॉडी उसके पार्ट बाद क्या तो है? और फिर गैर हकीकी मुअन्नस कौन सी होती है? जिसका पेयर नहीं होता। नहीं होता है। फिर इसकी दो किस्में होती है ना, गैर हकीकी दो किस्में होती है। एक होती है जो अलामती मुअन्नस होती है। जी अलामती मुअन्नस में क्या होता है? जिसमें अलामत आती है। अलामत कौन कौन सी आ सकती है? ताए मरबूता आ ताए सकती है, मरबूता, अलिफ अलिफ मकसूरा, मकसूरा, अलिफ अलिफ ममदूदा, ममदूदा। है ना, जी मकसूरा और अलिफ ममदूदा, ये अलामती मुअन्नस होती है। और यहाँ पे अलामती मुअन्नस और यहाँ पर अलामती या कियासी मुअन्नस एक ही होती है, ठीक है। और दूसरी जी होती है समाई मुअन्नस। ये समाई मुअन्नस जो होती है ना, ये गैर हकीकी मुअन्नस की किस्म होती है। और इसमें ग्रुप्स भी बना दिए हमने हमारी आसानी के लिए, और कुछ जो ग्रुप्स में नहीं आते वो एक्स्ट्रा वर्ड भी बता दिए। समाई मोनस चूंकि बहुत ज्यादा होते हैं तो उन्होंने हमारी आसानी के लिए ग्रामरियन ने ग्रुप्स बनाए हैं। मसलन कौन कौन से ग्रुप्स बनाए हैं? एक तो वही बनाया ना, आपकी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, दो दो बॉडी होते के हैं, पार्ट हवाओं जो के मुल्कों नाम, शहरों, हवाओं के, शहरों के, जहन्नम के नाम, शराब शराब के के नाम, नाम, शहर हाँ, और मुल्क शराब के के नाम। नाम, शराबों के नाम, तो वो उन्होंने डाल दिए समाई मोनस में। अब बाकी जो फरिश्तों लफ्ज के। बचे उसमें से उन्होंने फिर कुछ कुदरती अशिया में डाल दिए, जैसे जमीन हो गई, आसमान हो गया, सूरज हो गया। तो ये सारे इन्होंने ग्रुप्स बनाए हैं। तो ये आते तो समाई मोनस में ही है ना, ये सारे ग्रुप्स भी, और ये जो एक्स्ट्रा वर्ड आते हैं, जैसे हरबुन आता है, दारुन आता है, तो ये मोनस है ना। फुल जी जी कश्ती को फुलकुन बोलते हैं, वो भी है ना। बहुत से होते हम्म, हैं, 8-10 लफ्ज हैं जो उन्होंने बताए हैं कि ये बगैर किसी ग्रुप में नहीं आ रहे, इनको अलग से बता रहे हैं। दारुन, ठीक है, फुलकुन, नफ्स, नफ्सुन, सम, अर्जुन, हाँ, समा, असमाउ, आसमान, ये भी इन्होंने इस्माइल मोनस में डाला। अल अर्द, अशम्स, ठीक है। तो ये शम्स क्या है? जब आपका समाई मोनस या ना गैर हकीकी मोनस क्या है, उसकी आगे से वर्जन जो है समाई मोनस है। समाई मोनस में से अलामती मोनस नहीं, समाई मोनस, समाई मोनस। और इसका एक और लफ्ज भी, इसका एक और नाम भी होता है, समाई मोनस का एक और नाम भी होता है। चलिए अभी वो नहीं बताती, असल में नाम होता है गैर हकीकी मोनस का दूसरा नाम होता है लफ्जी मोनस। लफ्जी मोनस, गैर हकीकी मोनस को लफ्जी मोनस भी बोलते हैं। और लफ्जी मोनस के आगे से दो किस्में होती है, अलामती मोनस और समाई मोनस। तो ये आपका समाई मोनस में नाम आ रहा है। अब ये जो है, इसके साथ भी आपके पास चॉइस है कि आप ताला अतिश शम्सु भी कह सकते हैं और ताला शम्सु भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन वाली कितनी चीजें हो गई? एक तो आकिल की जमा मुकस्सर, चाहे मुजक्कर हो मुअन्नस हो, तो उसके साथ आपके पास ऑप्शन है, आप फेल वाहिद मुजक्कर भी ला सकते हैं मुअन्नस। दूसरा जो है वो आपका कलेक्टिव नाउन, इसम जमा जिसे कहते हैं, वो आपका हो तो फिर भी आप फेल मुजक्कर मुअन्नस दोनों तरह से ला सकते। फिर आपकी मुअन्नस गैर हकीकी हो या मुअन्नस समाई हो तो उसमें भी आप ला सकते हैं। फिर उसके बाद आपकी यहाँ पर अगली चीज जो है वो है नंबर 4, पढ़ें। फाइल अगरचे, फाइल अगरचे हकीकी मुअन्निस हो लेकिन फेल और फाइल के दरमियान फासला हो। हाँ अभी यहाँ कहा था गैर हकीकी मुअन्नस हो, फाइल गैर हकीकी मुअन्नस हो। गैर हकीकी मुअन्नस में वो सारे मुअन्नस आ जाते हैं जो जिनका पेयर नहीं होता, ठीक है, वो सारे मुअन्नस आ जिनका पेयर नहीं होता वो गैर हकीकी मुअन्नस में आ जाते हैं। अच्छा उसमें फिर आपका क्या है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर आपका मुअन्नस हकीकी हो जाए, यानी पेयर वाला हो जाए, जिसका कोई पेयर हो, ठीक है, तो उसमें फिर क्या है कि आपके पास ऑप्शन तब होता है जब आपका फेल और फाइल के दरमियान फासला आ जाए। अब यहाँ पे देखें हकीकी मुअन्नस क्या आया? फातिमा आया ना, है ना, जी ये आपका जी हकीकी मुअन्नस आया। हकीकी मुअन्नस क्यों कह रहे हैं इसका? इसका नर मौजूद है ना। नर मौजूद है, फातिमा का औरत का मर्द होता है, तो इसमें फिर आप करा, लेकिन कब करेंगे आप इसको? ऑप्शन कब आएगा? जब बीच में फेल और फाइल के दरमियान फासला आ जाए,
کوئی اور لفظ آ جائے. ٹھیک ہے, قرأت تھا اور یہ فاطمہ فاعل تھا. ہوتا تو یہ کہ پہلے فعل آتا ہے پھر فاعل آتا ہے نا, تو قرأت فاطمہ تو آنا چاہیے تھا. تو پھر ہم کیا کرتے, اب جو کہ بیچ میں فاصلہ آ گیا الیوم کی وجہ سے, تو قرأ الیوم بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں جو گرامیرین بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے اگر آپ کہیں دیکھیں تو پھر آپ کو وہ نہیں ہونا چاہیے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. تو ہمارا زیادہ تر تعلق پڑتا ہے کس چیز سے, کہ ہمارا جب ہمارا پہلا اور چوتھا صیغہ آتا ہے تو اس میں ہم ہمارا ہمیشہ اسم ظاہر فاعل لاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کہیں اسم ظاہر فاعل نہیں آ سکتا. پہلے اور چوتھے صیغے میں اسم ظاہر فاعل آتا ہے. اسم ظاہر فاعل ہمارا واحد ہو, مثنیٰ ہو, جمع ہو, کچھ بھی ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا. مذکر کے ساتھ مذکر فعل آئے گا, اور مؤنث اگر ہمارا ہوگا تو فاعل, تو اس کے ساتھ ہمارا مؤنث فعل آئے گا. اس کے بعد ہمارے پاس اس میں تو ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے, کچھ بھی آپشن نہیں ہے. یعنی آپ کو مذکر کے ساتھ مذکر لانا ہے اور مؤنث کے ساتھ مؤنث لانا ہے. اب اگلی جو چیز تھی وہ غیر عاقل کی جمع مکسر تھی. اس میں بھی ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, نو چوائس. اس میں بھی ہم کو واحد مؤنث فعل لانا ہی لانا ہے. چوائس کہاں پہ پیدا ہوئی ہے ہمارے پاس, جب ہمارے پاس عاقل کا آیا. عاقل ہمارا جب وہ بن کے آ رہا تھا, کیا بن کے آ رہا تھا, جمع مکسر. نہیں, ہاں, عاقل جمع مکسر آ رہی تھی اسم ظاہر فاعل کی صورت میں. ہم اسم ظاہر فاعل کی بات کر رہے ہیں اس وقت. تو اسم ظاہر فاعل تو بہت سی صورتوں میں ہو سکتا ہے نا. تو جب آپ کا غیر عاقل کی جمع مکسر بن کے آئے گا تو پھر ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے, ہم واحد مؤنث لائیں گے. اب ہمارے پاس چوائس کہاں سے پیدا ہو رہی ہے, جب ہمارا عاقل آئے گا, چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو, اس کی جمع مکسر آئے گی. عاقل کی جمع مکسر چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو, مذکر یا مؤنث, تین چیزیں ہونی چاہیے, مذکر مؤنث. عاقل ہونا چاہیے, جمع مکسر ہونا چاہیے, مذکر ہو یا مؤنث ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے ساتھ آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ مذکر فعل بھی لا سکتے ہیں اور مؤنث بھی لا سکتے ہیں. دوسری صورت جو تھی وہ کلیکٹیو ناؤن کی تھی. اسم جمع آ جائے تو آپ فعل کو کیسے لا سکتے ہیں, مذکر بھی اور مؤنث بھی لا سکتے ہیں. تیسری صورت آپ کے پاس کیا تھی کہ آپ کا یہاں پہ جو تیسری صورت آئی تھی وہ اگر آپ کا فاعل غیر حقیقی مؤنث ہو. حقیقی وہ ہوتے ہیں جن کا پیر ہوتا ہے, اس کے علاوہ جو بھی مؤنث آئے گا وہ غیر حقیقی ہوگا. تو اس کے ساتھ بھی آپ کیا کر سکتے ہیں, فعل مذکر بھی اور مؤنث بھی لایا جا سکتا ہے. اس کے بعد چوتھی صورت جو تھی کہ فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ آ جائے, جیسے قالت مریم, منہ میں بیچ میں الیوم آ گیا, قالت الیوم, تو وہ آپ کا مفعول فیہ بن کے آ رہا ہے بیچ میں. تو وہ آپ کا اس وقت بھی آپ نے پھر کیا کرنا ہے, آپ کے پاس چوائس ہے, آپ فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں, قالا بھی کہہ سکتے ہیں, قالت بھی کہہ سکتے ہیں. آئی ہوپ کہ سمجھ آ گئی ہوگی, ورنہ سمجھ آ گئی ہے, یاد نہیں ہوگا آپ کو, یاد آپ کو بک کھولنی پڑے گی. جب آپ کو ٹیچ کرنا ہوگا بک کھول کے پڑھانا پڑے گا, تو پڑھا کے پھر آپ کو یاد ہو جائے گا. تو یا پھر آپ بار بار ان کو قرآن پہ پریکٹس کریں گے, انشاءاللہ تو آ جائے گا. ابھی نیا ٹاپک آ رہا ہے ہمارا, اور اس میں ہمارا ہے فعل کے ساتھ صلہ کیسے استعمال ہوتا ہے, پریپوزیشن کیسے استعمال ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے ہر زیادہ تر تو جو پہلے ہم لوگوں نے رول پڑھے وہی اپلائی کرتے ہیں نا, مطلب ہمیشہ تو ہاں وہی ہوتے جیسے ہیں, لیکن اگر ایکسیپشنز آ معذکر ہو جاتے تو ہیں نا, ایکسیپشنز آ جاتے ہیں نا, پھر آپ گھبراتے ہیں کہ یہاں پہ یہ کیوں آ گیا, ہے نا. جی. اب جیسے آتا ہے تل کر رسولو, اب رسول کیا ہے, وہ عاقل کی جمع ہے نا, عاقل کی جمع, اور عاقل کی کون سی جمع ہے, جمع یہ مکسر ہے, مکسر ہے. جی مکسر ہے. تو ہم نے پڑھا ہے کہ اس کے ساتھ کیا آ سکتا ہے, جو بھی آئے گا, فعل آئے, کچھ بھی آئے, وہ چوائس ہمارے پاس ہے نا. جی ہم صحیح مذکر بھی لا صحیح. سکتے ہیں, مؤنث بھی لا سکتے ہیں. عاقل کے ساتھ چوائس ہمارے پاس. جی جی, تو یہ وہاں پہ سوال ہم رہتا ہے, دل کا اشارہ آ گیا, دل کا اشارہ آ گیا وہاں پہ. حالانکہ کیا آنا چاہیے, اولئک آنا چاہیے, لیکن چونکہ
یہ عاقل ہے نا، تو عاقل کے ساتھ کیا آنا چاہیے؟ اولئک آنا چاہیے، ایکول آنا چاہیے، لیکن یہاں پہ تل کا آیا ہے۔ اب تل کا کیوں آیا ہے؟ کیونکہ اس کی وجہ پتہ کیا بتاتے ہیں؟ اس عاقل کے ساتھ، عاقل جب آپ کا آتا ہے، فرض کریں رجال آ رہا ہے، تو رجال کے ساتھ آپ کیا یوز کرتے ہیں؟ اشارہ، اولئک الرجال ہوتا ہے نا، ایسا ہی ہوتا ہے نا، کیونکہ یہ عاقل ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ اشارہ یوز کرتے ہیں اولئک کا۔ یہاں پہ تل کا کیوں آ رہا ہے رسل کے ساتھ؟ کیونکہ رسل کو یہاں پر ایز کلیکٹیو ناؤن لیا گیا ہے، اچھا، یعنی جماعت ہے پوری، وہ ایک جو رسول کی جماعت ہے نا، تل کر رسولو، پوری جماعت کا ذکر اور رسولوں کی، جتنے بھی رسول آئے ہیں، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل میں وہاں پہ تسلی دی جا رہی ہے نا، کہ جتنے بھی رسول آئے ان میں سے ہم نے بعض کو بعض سے فضیلت دی۔ تو اب یہاں پر آپ کا پھر چونکہ یہ آپ کا پوری اس ایک طرح سے جماعت پہ بولا جا رہا ہے، جیسے یہود، تو یہود کے ساتھ کیا آتا ہے؟ فعل آتا ہے قالت الیہود، ہے نا، تو وہ کیا ہے پھر اس کا یہاں پہ اشارہ بھی آپ کا تل کا آ گیا۔ یہود بھی تو پوری جماعت ہے نا، جیسے قوم کے اوپر بھی ہم نے پڑھا ہے نا، تو جا القومی بھی ہو سکتا ہے اور جا تل قومی بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب آپ کا کلیکٹیو ناؤن ہوتا ہے تو پھر آپ مذکر بھی لا سکتے ہیں، مؤنث بھی لا سکتے ہیں۔ تو یہ رسول بھی جو ہے یہ کلیکٹیو ناؤن ہے، ایک جماعت پہ بولا جا رہا ہے، تو اس پہ آپ نے تلکا کا لگایا، شاید واحد مؤنث کا لگایا۔ چلیں اب ایکسیپشنز کے لیے تو آپ کو دیکھنا ہی دیکھنا ہے ہر وقت۔ اچھا ابھی ہم نے پڑھنا ہے کہ فعل کے ساتھ صلہ۔ اب یہ پریپوزیشن جو ہوتا ہے یہ فعل کے ساتھ کہاں پہ استعمال ہوتا ہے؟ کہاں آتا ہے یہ؟ فعل کے بعد آتا ہے، پہلے آتا ہے، کہاں آتا ہے؟ دیکھیں ویسے حرف جر کدھر آتا ہے؟ ہاتھ میں اسم سے پہلے آتا ہے، اسم سے پہلے آتا ہے، اسم کو منصوب کرتا ہے ہمیشہ اسم سے پہلے آتا ہے یا ضمیر سے پہلے آتا ہے؟ ضمیر سے حرف جر پلس اسم، چاہے وہ ضمیر ہو چاہے نون ہو، وہ آپ کا کیا بنتا ہے؟ مرکب جاری بن جاتا ہے، ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے، پہلے حرف جر تھا پھر۔ لیکن یہاں پر فعل کے بعد آ رہا ہے حرف جر، فعل سے پہلے کبھی حرف جر نہیں آ سکتا۔ اسم کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے حرف جر آتا ہے۔ اگر کہیں پر آپ حرف جر دیکھ لیں تو اس کے بعد جو بھی نون آ رہا ہے اس کو آنکھیں بند کر کے کہہ دیں یہ نون ہے، جو بھی آ رہا ہے، فعل ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ حرف جر کے ساتھ کبھی فعل کبھی بعد میں نہیں ہو سکتا، پہلے آ سکتا ہے، یعنی حرف جر جو ہے وہ اسم سے پہلے آ سکتا ہے لیکن فعل کے بعد آئے گا، فعل سے پہلے نہیں آ سکتا حرف جر، فعل کے بعد آئے گا، اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ صلہ کہتے ہیں۔ فعل کے بعد جو حرف جر آتا ہے، جو پریپوزیشن آتا ہے، اس کو ہم صلہ کہتے ہیں۔ اور یہ وہ والا صلہ نہیں ہے کہ جو اسم موصول ہوتا ہے اور صلہ ہوتا ہے، یہ صلہ ایز اے پریپوزیشن بولا جا رہا ہے یہاں پہ۔ اچھا پڑھیے تھوڑا سا انگریزی زبان کے حوالے سے ہم جانتے ہیں۔ انگریزی زبان کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ ورب کے ساتھ پریپوزیشن کا استعمال ورب کے مفہوم میں تبدیلی لے آتا ہے۔ ہاں، جب بھی ہم لگاتے ہیں پریپوزیشن کیا ہوتا ہے؟ جیسے ابھی گیو ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ٹو گیو لگا دیں، ہے نا، ٹو گیو از اے ورب، یہ ایک ورب ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے ساتھ یہ جو اپ لگا رہے ہیں نا آپ، یہ پریپوزیشن ہے، ٹو گیو اپ۔ اچھا اسی طرح ٹو لک از اے ورب، ٹو لک فار بھی ہوتا ہے، ٹو لک آفٹر بھی ہوتا ہے، ٹو لک انٹو بھی ہوتا ہے، میننگ چینج ہو گئے نا، جی ورب ایک ہی ہے ٹو لک دیکھنا، بٹ اس کے ساتھ فور لگ جائے تو میننگ اور ہو جاتا ہے، آفٹر لگ جائے تو میننگ اور ہو جاتا ہے، انٹو لگ جائے تو میننگ اور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ٹو بریک توڑنا، ٹو بریک آؤٹ پھیل جانا، خبر کا پھیل جانا، بریک آؤٹ ہوگی خبر، ہے نا۔ تو ٹو بریک کا مطلب اور ہے، لیکن جب پریپوزیشن لگ گیا آگے، یا پریپوزیشن لگے ہمیں، ٹھیک ہے، عربی میں ان کو صلہ کہتے ہیں، فعل، یہ فعل ہے، یہ صلہ ہے۔ اچھا اسی طرح ٹو بیر
बर्दाश्त करना, और टू बेयर बर्दाश्त आउट करना। तस्दीक कर, ठीक है ना। अब यहाँ से पढ़े अरबी जुबान में। अरबी जबान में प्रेपोजिशंस के लिए हुर्फ हाजा जारा, सॉरी जारा इस्तेमाल किए जाते हैं, जिन्हें सिला कहते हैं। हुर्फ जारा के बदलने से फेल के मानी में भी तब्दीली वाक़े होती है। किसी फेल के साथ कौन सा सिला या क्या मानी देता है, इसके लिए कोई लगे बंदे उसूल नहीं है, कोई फिक्स लगे उसूल बंदे नहीं है का। कि कौन से फेल के साथ कौन सा सिला आएगा, ठीक है। ये कोई उसूल अच्छा। नहीं है कि हाँ इस फेल के साथ यही सिला आना है। एक फेल के साथ कई सिले आ सकते हैं, ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट जी हुरूफ जारा आ सकते हैं। जैसे ऊपर भी हमने देखा है ना कि ये जो आए हैं ये डिफरेंट डिफरेंट आया, यहाँ पे आफ्टर आया, यहाँ पे इनटू आया, यहाँ पे फॉर आया। तो इसी तरह हुरूफ जारा भी एक फेल के साथ डिफरेंट आ सकते हैं। मुताले की कसरत और अरबी लुगत इस सिलसिले में मदद देंगे। अच्छा ठीक है, आगे पढ़िए। बाज अफ़आल और औज़ान के साथ मुख्तलिफ सिलों की मिसालें। हाँ, अब ज़हाबा एक ज़हबा फेल है, यानी ज़हाबा एक फेल है, ज़हाबा भी उसका सिला है। अब इससे मीनिंग क्या हो गया, बिल्कुल चेंज हो गया। वो खुद गया, वो ले गया, यानी किसी और को भी ले गया। यहाँ मफूल भी चाहिए होगा। वो ले गया, किसको ले गया, मफूल चाहिए होगा, वरना जुमला पूरा नहीं होगा। और यहाँ पर आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ फाइल से ही मीनिंग पूरा हो रहा है। ज़हाबा वो गया, वो ले गया, किसको ले गया, तो फिर हम आगे लगाएंगे सिला। अच्छा, ये बी जो है इसमें आ रहा है सिला, उसकी वजह से जो मफूल होगा, वो जो मफूल आप लगाएंगे ना, मैं कह रही मफूल की भी जरूरत होगी, वो आपका मजरूर हो जाता है बी की वजह से। ले गया अल्लाह बिनूरिहिम। तो आपको पता है लाजिम फेल कौन से होते हैं, मुतअद्दी कौन से होते हैं? जी लाजिम फेल वो है जिसमें मफूल की जरूरत नहीं होती है, और मुतअद्दी, मुतअद्दी में मफूल की जरूरत जरूरत होती है। होती है। अब लाजिम फेल का अगर मफूल, इसका तो मफूल लाना हो तो कोई मसला ही नहीं है ना, मफूल ले आए आगे। इसको तो मफूल की जरूरत होती है, उसको तो लगाना पड़ता है, चाहे एक लगाएं दो लगाएं, वो हमें लगाना है। लेकिन लाजिम में तो लगाना नहीं होता ना, वो तो लाजिम फेल होता है, फाइल से पूरा हो जाता है। लेकिन अगर उसमें मफूल लगाने की जरूरत पड़ गई है तो फिर हम उसको हम फिर सिला लगा के मफूल लाते हैं आगे। और सिला चूंकि हरफ जर होता है, तो वो आपका जो फेल होता है, फिर जो आपका आगे आता है ना, जो नाउन आता है, वो मजरूर, जो मफूल बन के आ रहा होता है, जो लगाते हैं मफूल ही लगाते हैं ना, वो उसकी वजह से मजरूर हो जाता है। यानी अगर लाजम को मुताद्दी बनाना है तो फिर हम कैसे बनाएंगे, या तो उसका बाब चेंज कर देते हैं या फिर उसमें सिला ले आते हैं। दो तरीके होते हैं, कभी कभी बाप चेंज कर देते हैं, कभी कभी हम सिला लगा लेते, दोनों तरीके हैं। तो आगे फिर हम उसका मफूल भी लगा सकते हैं, वरना तो मफूल नहीं लगा सकते लाजम का। ज़हाबा का मफूल नहीं होता, ज़हाबा वो चला गया। लेकिन अगर इसका मफूल लाना है, इसका ले गया मीनिंग करना है, तो फिर बी लगाना पड़ेगा। इसी तरह नज़ल का मतलब होता है ये लाजिम है, वो उतरा, वो खुद। जिसका तर्जमा वो में आता है वो क्या होता है, वो फिर लाजिम होता है। जिसका उसने में आता है वो क्या होता है, वो मफूल होता है, उसको मफूल भी चाहिए होता है। उसने उतारा, अब सवाल पैदा हो रहा है किसको उतारा, तो मफूल चाहिए, है ना। उसने उतारा, अब उसने उतारा, नज़ला बी आएगा, उसने उतारा बी ही अर्रूहुल अमीनु अला कल्बी का। क्या मतलब होगा इसका, उसने उतारा साथ इसके, किसको, रूहुल अमीन को, ऊपर तेरे दिल के। तो यहाँ पे मफूल क्या बन रहा है, नज़ला का वो जमीर बन रही है, लेकिन वो मजरूर हो गई है बी की वजह से, सिले की वजह से, ठीक है। और रूहुल अमीन क्या है, ये आपका फाइल है, ठीक है। उस उतारा रूहुल अमीन ने, ये फाइल बनेगा, उसमें हुआ जमीर फाइल नहीं बनेगी, ये फाइल बनेगा, ठीक है। उतारा रूहुल अमीन ने उसको, यानी कुरान को, वो की जमीर कहाँ जा रही है, कुरान की तरफ।
اللہ قلبی کا، تیرے دل پر، ایسے ترجمہ کرتے ہیں. تو بی کی وجہ سے وہ جو مفعول تھا نا، جو قرآن مفعول بن رہا تھا، جس چیز کو اتارا گیا ہے، وہ آپ کا مجرور ہو گیا. آگے فعل فعل، سجدہ کے ساتھ ہاں، لام کا صلہ ضرور استعمال ہوگا. استعمال ہوتا ہے. یہ لی ہے، لی، ٹھیک ہے نا، لی کا لام صلہ ضرور استعمال ہوگا. کون سے فعل کے ساتھ؟ سجدہ کے ساتھ. سجدہ کے بعد آپ دیکھیں گے فعل جب کے بھی ساتھ یہ حرف جر فکس ہی رہیں گے. سجدہ کے ساتھ آپ کا ہمیشہ کیا آتا ہے؟ لی کا صلہ آتا ہے. ہاں فکس ہی ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی دو بھی آ جاتے ہیں ڈفرینٹ بھی. کوئی یہ نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ لی آنا ہے. اب قالا کے ساتھ بھی لی آتا ہے ہمیشہ. قالا جب آتا ہے تو اس کے ساتھ بھی لی آتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور سجدہ کے ساتھ بھی لی آ رہا ہے. سجدہ للہ، اس نے سجدہ کیا. اور ہم یہ نہیں کہیں گے اللہ ہاں لگا دیں اس نے سجدہ کیا اللہ کو، ہم کہیں گے سجدہ للہ، اس نے سجدہ کیا اللہ کے لیے. سجد الملائکۃ، سجدہ کیا ملائکہ نے، لی آدم، آدم علیہ السلام کو. تو سجدہ کے ساتھ لی کا آنا ضروری ہے. اب یہ آدمہ کیا تھا؟ یہ مفعول بن رہا تھا ہمارا، لیکن لی نے آ کے اس کو مجرور کر دیا. یہ اصل میں مفعول تھا آدمہ، لیکن لی نے آ کے، صلے نے آ کے اس کو مجرور کر دیا. اب یہ کیا بنے گا؟ مفعول تو نہیں بنے گا نا، مرکب جاری تو مفعول نہیں ہوتا. تو پھر یہ کیا صلہ بنے گا؟ بنے گا نا. متعلق بن جائے گا. اسی طرح شکرہ کے ساتھ بھی لی کا صلہ آتا ہے، اور کبھی کبھی بی کا بھی آتا ہے. شکر باللہ ہی بھی ہوتا ہے، اور شکر للہ ہی بھی ہوتا ہے، اور شکر اللہ بھی ہوتا ہے. اس نے شکر ادا کیا اللہ کا، شکر للہ ہی بھی ہو سکتا ہے. پیارا لگ رہا ہے، خوبصورت لگ رہا ہے. اس نے اللہ کے لیے شکر ادا کیا، اور شکر باللہ ہی بھی ہو سکتا ہے. تو یہ آپ کو قرآن مجید میں ملیں گے نا، تو پھر آپ کو وہاں پہ پھر جو مفعول ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ متعلق بن جاتا ہے. بس یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، صحیح ہے. اور ہمیشہ فعل کے بعد صلہ حرف جر آئے گا، صلہ آئے گا. پہلے نہیں آ سکتا کہ فعل سے پہلے آ جائے، ہمیشہ بعد میں آئے گا. سخیرہ کے ساتھ بھی آتا ہے اور من بھی آتا ہے. سخیرو من بھی آتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور بی کے ساتھ بھی آتا ہے. اچھا، امرا فعل، اس نے حکم دیا. اس کے دو مفعول ہیں، اس کے دو مفعول ہوتے ہیں. امرا، کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں ان کو دو مفعول چاہیے ہوتے ہیں. اس نے حکم دیا، کس کو حکم دیا اور کیا حکم دیا، ٹھیک ہے نا. یعنی کس کو، جسے حکم دیا جائے، یعنی کس کو، اور کیا حکم دیا، جو حکم دیا، ٹھیک ہے نا. وہ دو چیزیں ہو جاتی ہیں. پہلا مفعول بغیر صلے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. جب دو مفعول آ جاتے ہیں نا، اگر دو مفعول ڈائریکٹ آئیں تو اس کا کیا رول ہوتا ہے؟ اگر دو مفعول آ گئے ہیں، جیسے جا اللہ کے دو مفعول آ گئے ہیں، تو اس کا کیا رول ہوتا ہے؟ وہ آتا ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا؟ اپنا دوست بنایا. تو اس میں جو فعل آتا ہے وہ آتا ہے اتخذ. اتخذ ہی آتا ہے نا، بنایا. اتخذ، اللہ نے بنایا. کس کو بنایا؟ ابراہیم کو بنایا. ابراہیم علیہ السلام کو. ابراہیم پہلا مفعول ہو جائے گا، اور دوسرا مفعول کیا ہوگا؟ خلیلن. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ بتایا ہوا میں دوبارہ بتا رہی ہوں، اس کو نوٹ کریں. جب آپ کے دو مفعول آتے ہیں، یہ تو فاعل ہے، یہ مفعول ہے. کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں جیسے جعل، اتخذ، امرا، اور بھی ہوتے ہیں، آتا بھی ہوتا ہے. بہت سے فعل ہوتے ہیں. رعا، ارا بھی ہوتا ہے، اس کو دو مفعول چاہیے ہوتے ہیں. تو جب جس فعل کو دو مفعول چاہیے ہوتے ہیں اور وہ بغیر صلے کے آ رہے ہوتے ہیں، صلے کی ضرورت نہیں ہے اس کو، ان کو تو ویسے ہی متعدی فعل ہے، ان کو مفعول چاہیے ہی چاہیے. صلہ کہاں پر لگاتے ہیں؟ جب فعل متعدی نہیں ہوتا، لازم ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ پھر ہم صلہ لگا کے آگے مفعول لگاتے ہیں.
ٹھیک ہے، اور وہ اس صلے کی وجہ سے مجرور ہو جاتا ہے. یہاں پر آپ کا یہ جو فعل ہے یہ متعدی ہے، اس کو صلے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا یہ فاعل بن جائے گا اور یہ اس کا مفعول اول بن جائے گا اور یہ مفعول ثانی آ جائے گا. 2 مفعول چاہیے، کیونکہ اگر ہم یہ نہیں لگائیں گے نا تو میننگ پورا نہیں ہوگا. بنایا اللہ نے ابراہیم کو، کوئی میننگ پورا نہیں ہو رہا نا، تو دوسرا مفعول بھی دیں گے. اب لکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو پہلا مفعول ہوتا ہے وہ آپ کا معرفہ آتا ہے اور دوسرا والا جو ہوتا ہے وہ نکرہ آتا ہے. یہ قرآن مجید کا رول ہے، آپ جہاں جہاں دیکھیں گے 2 مفعول آئیں گے، پہلا مفعول معرفہ آئے گا، دوسرا نکرہ آئے گا. جیسے وہ بھی آتا ہے نا، جعل اللہ تعالی نے بنایا زمین کو، کیا بنایا؟ فرش. الارض فراشا، ہے نا، والسماء بناء. تو وہ وہاں پہ بھی آپ دیکھیں تو آسمان کو کیا بنایا؟ چھت بنایا. تو وہاں پر بھی آپ کے 2 مفعول آ رہے ہیں، تو ایک معرفہ آتا ہے، دوسرا نکرہ آتا ہے. فراشن، ٹھیک ہے. یہاں صلہ کی ضرورت نہیں رہتی ہے بنا 2 مفعول جب بات کرتے. نہیں، جی دیکھیں صلے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. صلے کی ضرورت تب پڑتی ہے جب فعل لازم ہوتا ہے اور اس کو مفعول لگانا ہوتا ہے، کیونکہ اچھا. ہم ویسے تو لازم کو مفعول نہیں لگا سکتے نا. بات سمجھ آئیے، لازم فعل کو تو مفعول کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. جی لیکن صحیح. اگر اس کو مفعول دینا ہے کسی وجہ سے تو پھر ہم صلے کے ساتھ دیتے ہیں. جی لیکن تو جو یہ فعل امر اور جو جعل تو متعدی ہے نا، ہاں یہ تو اس آلریڈی متعدی ہے، تو اس کے تو مفعول یا تو ایک آئے گا یا 2 آئیں گے. اگر ایک سے میننگ پورا ہو گیا تو واہ واہ، اور 2 ایک سے نہ ہوا تو 2. اب اگر 2 آ جائیں تو پھر ان کو لکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلا والا معرفہ لاتے ہیں، دوسرا نکرہ لاتے ہیں. اچھا، اب یہاں پر کیا بتا رہے ہیں؟ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ جیسے آمرا ہے تو اس کے ساتھ صلہ آتا ہے نا. آمرا فعل کون سا ہے؟ اس نے حکم دیا، ٹھیک ہے نا. یہ متعدی ہوگا نا. ہاں، اس کو 2 مفعول کی ضرورت کیوں ہے؟ 2 مفعول کیا کی حکم ضرورت، ہے؟ ہاں کیوں ضرورت پڑتی ہے 2 مفعولوں کی؟ جو ایک سے میننگ پورا نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے. اور 2 مفعول آتے بھی اس وقت ہیں جب وہ فعل ثلاثی مجرد میں جو ہے وہ متعدی ہوتا ہے، اور پھر مزید فی میں آ کے وہ اس کو 2 مفعولوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے. یعنی اس کو وہاں ثلاثی مجرد میں بھی مفعول کی ضرورت تھی، اور جب وہ متعدی میں آیا، ثلاثی مزید میں آیا، تو اس کو ڈبل مفعول کی ضرورت پڑے گی. تو یہ چیز بھی ہوتی ہے. اچھا، اب دیکھیں آمرا فعل کو ہمیشہ ہی 2 مفعولوں کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ ثلاثی ہے، تو ثلاثی مجرد کا فعل ہے نا، یہ ثلاثی مجرد ہے نا یہ، تو اس کو ثلاثی مجرد کے اندر بھی 2 مفعولوں کی ضرورت ہے. اب اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، کیونکہ ہمیں صلہ لگانا ہے نا، صلے کے ساتھ 2 مفعول آئیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پہلا مفعول جو ہوگا اس کو ڈائریکٹ لے آئیں گے، اور دوسرے والے کو، پہلے والے کو صلے کے ساتھ لائیں گے اور دوسرے والے کو بغیر صلے کے لائیں گے. اب میں اس کو پڑھتی ہوں. اس کو 2 مفعولوں کی ضرورت ہے. یہ صلے کے ساتھ آئے گا، ہے نا، ہمارا بی ہوتا ہے، ہمیشہ بی کے ساتھ آتا ہے. اس کو 2 مفعول چاہیے ہوتے ہیں. آپ کو اس کو لکھنے کا طریقہ وہ بتا رہے ہیں کہ پہلا مفعول جو ہے وہ بغیر صلے کے استعمال ہوگا، اور دوسرا مفعول جو ہے وہ صلے کے ساتھ استعمال ہوگا. میں الٹا بول گئی تھی. پہلا والا جو ہے بغیر صلے کے آئے گا، اور دوسرا والا جو ہے صلے کے ساتھ آئے گا. تو میم یہ تو فعل متعدی ہے، آپ بتائیں نا ابھی کہ فعل متعدی میں صلہ کی ضرورت نہیں رہتی ہے، ہمارا فعل متعدی ہے. ہاں بالکل یہ ہے، لیکن اس کا میننگ چینج کرنے کے لیے بعض دفعہ ضرورت پڑتی ہے. جی جی صحیح. امرا، اس نے حکم دیا. ابھی دیکھیں اس میں جو ہے، دیکھیں یہ جو ہوتا ہے نا، اس میں بعض دفعہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ لازم کو متعدی بنانے کے لیے ہم صلہ لگاتے ہیں. بعض دفعہ متعدی کو بھی صلے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ نہیں سمجھے کہ صرف لازم کو ہی، لازم کو متعدی بنانے کے لیے ہمیں صلے کی ضرورت ہوتی ہے، نمبر 1. ٹھیک ہے. نمبر 2، ہمارا کوئی متعدی فعل ہوتا ہے، اس کو بھی بعض دفعہ ہمیں صلے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو بھی صلہ لگانے کی ضرورت پڑتی ہے. جیسے قالا ہے. اب قالا فعل کون سا ہے؟ قالا فعل جو نا، اس نے کہا. اب اس نے کیا کہا؟ مفعول تو لگانا ہے نا آگے، جی لگانا پڑے گا. لیکن صلہ لی لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے؟ جی
یہ قالا فعل متعدی فعل ہے، قالا فعل لازم فعل نہیں ہے، اس کو مفعول کی ضرورت ہے. اس نے کہا، یہ جملہ پورا تو نہیں ہے، اس نے کہا مفعول کی ضرورت ہے، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ صلہ لگاتے ہیں. تو ہم لازم کو، وہ تو ضروری ہے لازم میں تو صلہ لگا کے، اگر مفعول لگانا ہے تو اس کے بغیر ہم لگا ہی نہیں سکتے، لیکن متعدی کو بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. ٹھیک ہے. اب جب متعدی کو پڑے گی تو متعدی میں بعض دفعہ ایک مفعول ہوتا ہے، بعض دفعہ دو مفعول ہوتے ہیں. اب ایک مفعول والے کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں نا، وہ تو آپ لگا دیں، اسی کے ساتھ آپ صلہ لگا دیں. لیکن جب دو مفعول آئیں گے تو پھر کیا طریقہ ہوگا؟ تو پہلے والے کو ہم بغیر صلے کے ساتھ لکھیں گے اور دوسرے والے کو صلے کے ساتھ لکھیں گے. اب دیکھیں مثال دیکھیں ابھی. امرا نی، امرا فعل ہے، یہ آپ کا مفعول ہے، اور یہ کیا بنے گا؟ ربی. ربی کیا بنے گا؟ فاعل. حکم کس نے دیا ہے؟ رب نے دیا ہے. رب نے. کس کو دیا ہے؟ مجھے دیا ہے. کیا دیا ہے؟ بالصلاتی، نماز کا. تو اب اس کا کیا ہے آپ کا کہ یہاں پر آپ جو پہلا والا مفعول ہے اس کو تو آپ نے ڈائریکٹ لکھ دیا، اس کے ساتھ آپ نے صلہ نہیں لگایا، بھی نہیں لگایا، لیکن اس کے ساتھ جا کے دوسرے والے کے ساتھ لگا دیا. سمجھ آئی؟ اور جی یہاں پر نون کیا ہے؟ یہ نون کیا صلہ ہے؟ نہیں. نہیں. تو نون وقایا ہے، اس نے تو لگنا ہی ہے. ہاں. اگر اس کو ہم نہیں لگائیں گے تو وہ یا سے پہلے راہ پہ زیر آ جائے گی، ہے نا. وہ تو نون ہم لگاتے ہیں تاکہ اس کے نیچے زیر آئے، فعل کے نیچے زیر نہ آئے. فعل کے نیچے کبھی زیر آ ہی نہیں سکتی، زیر ہمیشہ نون کے نیچے آتی ہے، وہ مجرور نون مجرور ہوتا ہے، فعل کے نیچے زیر نہیں آتی. السلام علیکم استاذہ، اس میں فائل ربی ہو رہا ہے. ربی فائل ہو رہا ہے نا آپ کو. اب یہ ہو رہا ہے کہ اس کے اوپر پیش کیوں نہیں آ رہی؟ جی فائل پہ تو پیش آتی ہے نا. جی تو یہ جی. اصل میں کیا تھا؟ یہ ربن تھا، ٹھیک ہے نا، پلس یا تھا. اچھا میری رب. ٹھیک ہے. جی اب یہ ہوا. سمجھ گئی. اب جب اس کو مضاف بنایا تو صرف تنوین ہٹا دیں گے نا، جی ربو بن جائے گا. جی یا کو اس کے ساتھ جب ایڈ کریں گے تو یا اس کی پیش کو نیچے کھینچ لے گی نا. جی آپ سمجھ آئے. جی ہاں اب سمجھ آئی. تو اس کے اندر نون جو، اس کے اندر دمہ جو ہے وہ مقدر ہے، چھپا ہوا ہے. جی تو پوچھا کریں سوال، اب آپ کو زندگی بھر اس پرابلم نہیں آئے گی. جی آپ سمجھ آئے بہت اچھی طرح سے. ہاں اسی طرح یہ بہت جگہ پہ آتا ہے نا، تو آپ کو یاد رہے گا. تو یہاں پہ یہ نون وقایا ہے، اگر یہ ہم نہیں لگائیں گے تو ہمارا زیر جو ہے نا، یا کو اپنے سے پہلے زیر چاہیے تو وہ یہاں آ جائے گی، اور یہ بن جائے گا آماری. آماری بن جائے گا، پھر خراب ہو جائے گا، آماری بن جائے گا. یہ تو فعل کے نیچے تو کبھی زیر آتی نہیں، تو پھر ہم نون وقایا لگاتے ہیں. جب بھی یا متکلم ضمیر آئے گی نا، اس سے پہلے نون وقایا، باقی کہیں نہیں آئے گا. نون وقایا وہاں پہ آنا ہی آنا. صحیح ہے. اس کو ہم نون وقایا کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو یا ہے، یہ جو نون ہے یہ بچاتی ہے. وقینا عذاب النار ہوتا ہے نا، اسی سے ہے یہ نون ہے جو بچاتی ہے یا کو، فعل کو کسرے سے، فعل کو کسرے سے بچاتی ہے یہ نون، کیونکہ یہ نون خود زیر لے لیتی ہے نا، بجائے فعل کو دینے کے یہ لے لیتی ہے. تو چلیں یہ باتیں تو ریپیٹ ہوتی رہیں گی. اچھا اس کے بعد یہاں پہ یہ طریقہ سمجھ آ گیا آپ کو کہ جب دو مفعول آ جائیں، تو صلہ بھی آ رہا اور دو مفعول بھی آ رہے ہوں، تو پہلے والے کو ہم ڈائریکٹ مفعول کو لائیں گے اور دوسرے والے کے ساتھ صلہ لگائیں گے. جی اچھا آگے آپ پڑھیں، تھوڑا سا پڑھ سکتی ہیں آپ کی اردو اچھی ہے پڑھنے میں کہ نہیں ہے عائشہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فعل ضربہ مارنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اس کے مختلف استعمالات درجہ ذیل ہیں. ضربہ مثلا مثال بیان کرنا. ضربہ فی الارض تجارت یا جنگ کے لیے سفر کرنا. جب ضرب فی آئے گا تو اس کا معنی ہوگا سفر کرنا. ٹھیک ہے. جی اس میں بھی مارنے کے ہی معنی آتے ہیں نا. سفر میں مارنے کے معنی کیسے آتے ہیں بتائیں ذرا. جنگ کرنا، جو لڑائی کرتے ہیں سب. نہیں سفر کی بات
ہاں پیر کو زمین پہ مارتے ہیں نا. راستے کو گزرنا. راستے کو ہٹ کرنا. دربا کے معنی یہ ہے کہ یہاں پہ راستے کو ہٹ کرنا ہے آپ نے, زمین پہ پیر مارنا. جب فی کے ساتھ آئے گا تو سفر کرنے کے معنی آئیں گے. جب مثال آ جائے گی تو بیان کرنے کے معنی آئیں گے. بیان کرنا, سفر کرنا, یہ میننگ ہے دربا کے. دربا ان کا مطلب ہوتا ہے اراز کرنا. اب یہ میننگ آپ کے لیے نیا ہے. ان کے ساتھ یہ صلہ لگنے سے میننگ چینج ہو رہے ہیں. دربا کے ساتھ فی لگا تو اور میننگ ہے, الا لگا تو اور میننگ ہے, اور مثلا لگا تو اور میننگ ہے, اور ان لگا تو اور میننگ ہے. دربا اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ تھوپ دینا کسی کے اوپر, کوئی مسلط کر دینا. مثلا کام آپ نے کیا اور آپ نے کسی اور کے سر پہ تھوپ دیا. مارنا, وہ بھی مارنے کی معنی ہوتے ہیں, اس کے سر پہ مار دیا. ٹھیک ہے, اصل بیسک تو مارنا ہی مانی ہے نا, ضرب لگانا, مارنا, ہٹ کرنا. لیکن پھر مثلاً کے ساتھ آئے گا تو بیان کرنا, مثال بیان کرنا. قرآن مجید میں یہ والا بھی یوز ہوتا ہے, یہ بھی یوز ہوتا ہے. اب یہ جو ہے یہ والے مجھے نہیں پتا, I'm not sure کہ یہ کہاں یوز ہوئے. اگر آپ ڈال کے دیکھیں یہ والا روٹ ورڈ کارپس قرآن پہ تو آپ کو سارے مل جائیں گے جتنے بھی قرآن میں آتے ہیں, ضرب اکثر جتنے سلے آتے ہیں. انشاءاللہ کر کے پتہ کر کے بتائیں گے. یہ ہو گیا ہمارا ٹاپک سلے والا. سمجھ آئی اس میں کیا کیا باتیں پڑھی. اس سے پہلے ہم نے ایک اور ٹاپک بھی پڑھا تھا کہ فعل مذکر کا بات ہے, مؤنث کا بات, یعنی کیا تھا وہ کہ فعل مذکر کا بات ہے, مؤنث کا بات ہے, اور صرف مؤنث کا بات ہے. وہ ہمارا پہلا والا ٹاپک تھا. ریکارڈنگ ضرور سننا, سمجھ نہ آئے تو دوبارہ سننا, پھر بھی سمجھ نہ آئے تو پوچھنا کیا ہوا ہے وہاں پہ. اور اس کے بعد پھر جو ہم نے سلے والا ٹاپک کیا, سلا جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ, استاذہ وہ چیپٹر کب پڑھائی ہے, آج ہی؟ وہ میں نے پڑھا دیا پہلا والا, آپ لیٹ آئی ہیں نا. جی ہم بھی اپنی نماز مؤخر کر کے بیٹھے ہوتے ہیں, تو آپ بھی آ جایا کریں, عصر کا ٹائم ہوتا ہے. جی عصر تو ویسے بھی تھوڑی لیٹ ہی پڑی جاتی ہے نا. جی انشاءاللہ آئندہ تو نہیں ہوگا. ہاں کلاس کو مس نہیں کیا کریں گے. جو کلاس میں چیز سمجھائی جاتی ہے نا, وہ تو کلاس 5 بجے ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے. میرے 5 ہوتے ہیں اور آپ کے کیا ہوتے ہیں وہاں پہ. پاکستان میں 3 بجتے ہیں اور آپ کے 3:30 بجتے ہیں. 3:30. ہاں تو 3:30 بجے حاضر ہو جایا کریں. جی ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ. ہاں اچھا, اب اس میں ہم ابھی ایک اور نیا ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں, تھوڑا سا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں, تھوڑی سی چیزیں ہم اس میں بھی دیکھ لیتے ہیں. زیادہ تو نہیں ہو رہا, پڑھا دوں؟ جی کوثر پڑھ لیں آگے. اتنا absorb کر لیتے استاذہ, پھر کرتے آگے. نہیں, ثلاثی مزید کا آپ کو پتہ ہے, صرف ڈیفینیشن وغیرہ پڑھیں گے, زیادہ برڈن نہیں لیں گے. ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک. اچھا, ایک ہوتے ہیں اب باب کی جمع ہوتی ہے. باب کیا ہوتا ہے؟ باب ہوتا ہے دروازہ. یہ تو آپ کو پتہ ہے, اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ ابواب, دروازے. ٹھیک ہے, ایک دروازہ اور بہت سارے دروازے. اچھا, دروازے کیا ہوتے ہیں؟ یہ سمجھ لو یہ دروازے ہیں یہ سارے, اور دروازے کا یہاں پہ مطلب ہے گروپس. ٹھیک ہے نا. جو بھی فعل آتا ہے وہ کسی نہ کسی گروپ میں آتا ہے, اور اس گروپ کا ایک نام ہوتا ہے, اس کے اندر وہ فعل جاتا ہے. تو اس سے پہلے جو ہم نے گروپس پڑھے ہیں وہ ہم نے پڑھے ہیں ثلاثی مجرد کے گروپ. ثلاثی مجرد, ثلاثی کا مطلب کیا ہوتا ہے, کسی کو پتہ ہے؟ 3 حرف. ہاں, مجرد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اونلی 3 حرف, یہ ہوتا ہے ثلاثی مجرد. آج ہم پڑھیں ثلاثی مزید. اچھا, جب فعل کا جو پہلا صیغہ ہوتا ہے, فرسٹ ون, اس میں صرف 3 لیٹر آئے, صرف 3 لیٹر, جیسے دربا بھی ہم نے اوپر پڑھا. اب دربا میں صرف 3 لیٹر آ رہے ہیں, تو وہ فعل ثلاثی مجرد ہے. اگر فعل کے پہلے صیغے, پہلا صیغہ کون سا ہوتا ہے؟ جیسے دربا, جلسا, ہے نا, یہ پہلے صیغے ہوتے ہیں. روٹ ورڈ ہوتا ہے اور اوپر زبر لگا دیتے ہیں تینوں پہ.
یا سامیہ بھی پہلا ہی سیغہ ہے, اس کے نیچے مڈل میں زیر لگ جاتی ہے. تو اگر فعل کے پہلے سیغے میں صرف 3 لیٹر آ رہے ہوں تو وہ فعل ثلاثی مجرد سے کہلاتا ہے, اس میں 3 ہی لیٹر آ رہے ہوتے ہیں. مزید فی سے کب کہلائے گا؟ جب ماضی کے پہلے سیغے میں 3 لیٹر جو روٹ ورڈ ہوتے ہیں ان کے علاوہ کوئی ایکسٹرا لیٹر بھی آ جائے, ایک کم از کم ایک بھی آ جائے گا تو وہ آپ کا ثلاثی مزید میں چلا جائے گا. مزید کا مطلب ہے اس میں زیادتی ہو گئی ہے. روٹ ورڈ کے تو 3 ہی لیٹر ہوتے ہیں, اس میں کوئی ایک بھی ایکسٹرا لیٹر آ جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے, اس میں اضافہ ہو جاتا ہے, وہ ثلاثی مجرد سے کہاں چلا جاتا ہے, ثلاثی مزید میں چلا جاتا ہے, پھر ان ابواب میں چلا جائے گا. یہ بھی ابواب ہیں, یہ 6 ہوتے ہیں. اور مزید فی کے کتنے ابواب ہوتے ہیں؟ کیا ہو گیا, ہاں تو اس میں 6 ابواب ہوتے ہیں اور اس میں 8 ابواب ہوتے ہیں, 8 دروازے ہوتے ہیں, 8 گروپس ہوتے ہیں, اس میں 6 گروپس ہوتے ہیں. تو اگر ماضی میں 3 ہی لیٹر ہوں, ماضی کے پہلے سیغے میں 3 ہی لیٹر ہوں تو وہ ان 6 ابواب میں آئے گا. لیکن اگر کوئی ایک لیٹر ایکسٹرا آ جائے تو وہ وہاں سے ادھر آ جائے گا ثلاثی مزید میں, ان کے ابواب میں آ جائے گا. مثلا مثال دیتی ہوں, جیسے آپ دیکھیں تو درابائی کو لے لیتے ہیں نا, درابا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اسے ایک مرد نے مارا. ہاں, تو اب اس میں 3 ہی لیٹر ہیں, تو یہ کون سے ابواب میں جائے گا؟ یہ ثلاثی مجرد میں جائے گا, کیونکہ 3 ہی لیٹر ہیں, کوئی ایکسٹرا لیٹر نہیں ہے. یہ دواد رابا یہ مادے کے 3 حروف ہیں, روٹ لیٹرز ہیں. یہ جیسے ہی میں اس کو ادربا کرتی ہوں تو اس میں کیا ہوتا ہے, اب کتنے لیٹر ہو گئے ہیں؟ 4 لیٹر. اب یہ ان کے ابواب میں آ جائے گا. تو یہ 2 طرح کے ابواب ہوتے ہیں, ایک ثلاثی مجرد کے ابواب ہوتے ہیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, وہ 6 ہوتے ہیں. اور وہ کون کون سے ہوتے ہیں, کون گنوائے گا 6 ابواب کون کون سے تھے؟ نمبر 1 فتح, نصر ینصر, ضرب یضرب, سمع یسمع, فتح یفتح, کرم یکرم, اور حسب یحسب. اگر آپ ایسے بولیں گی نا تو پھر تو آپ کو یاد ہو گئی ہے. پہلے آپ سارے وہ بولیں جن میں تینوں پہ زبر آ رہی ہے. فتح یفتح دونوں طرف زبر آتی ہے, ٹھیک ہے. فتح باب فتح, ابھی آپ اتنا نہ بولیں, فتح ہی بول دیں صرف, ٹھیک ہے, کیونکہ سب کو سمجھ آئے نا. تو یہ فتح, باب فتح پہلا باب ہے. دوسرا کیا ہے؟ دربا یضرب, ہاں یضربو. اور تیسرا باب کیا ہے؟ نصرہ ینصر. ہاں. اور تیسرا کیا ہے؟ اب لگائیے جن میں چینج ہو رہی ہے مڈل حرکت, سمیہ. سمیہ میں کیا ہے؟ مڈل حرکت چینج ہو رہی ہے, سمیہ. اور اس کے بعد چوتھا کیا ہے؟ حسیبہ, اس میں بھی زیر آتی ہے, حسیبہ, حسیبہ, حسیبہ. اور چوتھا پانچواں کیا ہے؟ چھٹا کیا ہے؟ کروما, اس میں پیش آتی ہے مڈل میں. تو مڈل میں پہلے تینوں پہ زبر آئی, پھر اس میں دونوں پہ زیر آئی مڈل میں, سمیہ اور حسیبہ میں, اور کروما میں پیش آ گئی. تو یہ 6 باب جو ہیں ان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف 3 لیٹر آ رہے ہیں, 3 لیٹر 3 لیٹر 3 لیٹر. لیکن یہاں پر جب آپ آتے ہیں تو مزید فی کے ابواب میں, تو جیسے میں نے مثال دی کہ یہ تو ثلاثی مجرد کا ہو گیا, 3 ہی لیٹر ہیں. باب دربا سے ہے نا, یضربو ہو گیا ثلاثی مجرد سے, دربا یضربو. اور جیسے ہی آپ اس کو ادربا کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یضربو ہو جائے گا. یعنی اس میں 4 لیٹر آ گئے, ایک لیٹر ایکسٹرا آ گیا. تو یہ اب اس میں جو پہلا باب ہے اس میں جائے گا. اس کا پہلا باب کون سا ہوتا ہے وہ ابھی آپ آج پڑھیں گے. پہلا باب کون سا ہوتا ہے؟ مزید فی کا پہلا باب کسی کو پتہ ہے؟ افعل, یفعلو, افعال, افعل یفعلو افعال. تو یہ ہم اس کو ابھی مزید فی کے افعال کو پڑھیں گے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں وہی بتایا جو میں نے اوپر بتایا ہے کہ ثلاثی مجرد سے مراد 3 حروف پر مشتمل مادے کا ایسا فعل ہے جس کے اصلی حروف میں مزید کسی حرف کا اضافہ نہ کیا گیا ہو.
کسی فعل کے مادے کے اصلی حروف معلوم کرنے کے لیے ہمیں فعل ماضی کے پہلے صیغے میں جانا پڑتا ہے. پہلے صیغے میں جا کے آپ دیکھیں گے کہ کوئی ایکسٹرا لیٹر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. جب بھی آپ نے کسی فعل کا پتہ کرنا ہے کہ یہ مزید فیض ہے یا ثلاثی میں، تو آپ ماضی کے پہلے صیغے میں جائیں گے، مضارع سے ماضی میں چلے جائیں گے اور وہاں جا کے دیکھیں گے. رجوع کرنا پڑتا ہے کیونکہ ثلاثی مجرد افعال کے ماضی کے پہلے صیغے میں ہمیں صرف مادے کے 3 حروف ملتے ہیں. جب ہم 3 حروف پتہ کر لیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے اچھا بھائی اس میں کوئی ایکسٹرا آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. اگر صرف 3 ہی آ رہے ہیں تو وہ ثلاثی مجرد سے ہوگا. اگر کوئی ایکسٹرا ایک بھی حرف آ گیا یا 2 آ گئے یا 3 آ گئے تو پھر وہ مزید فی میں چلا گیا، ثلاثی مجرد سے نکل جائے گا. وہ کس میں چلا جائے گا؟ مزید فی میں چلا جائے گا. تو ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں جو میں نے ابھی گنوائے ہیں، اور مزید فی افعال کے 8 ابواب ہیں، 8 گروپس ہیں. ابواب کا مطلب ہے گروپ. تو ثلاثی مجرد جس میں روٹ ورڈ میں صرف 3 ہی لیٹر آتے ہیں، کوئی ایکسٹرا لیٹر نہیں ہوتا، وہ ثلاثی مجرد کہلاتے ہیں فعل. اس کے 6 باب ہے، اور اگر لیٹر ایکسٹرا آ جائے تو پھر وہ مزید فی کے ابواب جو کہ 8 ہیں ان کی طرف چلا جاتا ہے. اچھا، آئی ہوپ کہ سب کو سمجھ آ رہا ہے، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، لیکن عائشہ کے لیے تھوڑا نیا ہے. عائشہ کیا خیال ہے؟ جی استاذہ بہت نیا لگ رہا ہے. بہت نیا لگ رہا ہے نا. تو ابھی آپ نے ثلاثی مجرد پڑھا نہیں نا، اس وجہ سے. تو انشاءاللہ جو ابھی آپ پیچھے کتاب پڑھتی آ رہی ہے نا منڈے کو، اس کے اندر آپ کو سب سمجھ آ جائے گا. ٹھیک ہے؟ نہیں تو پھر میں آپ کی کوئی ایکسٹرا کلاس لے لوں گی ایک. ٹھیک ہے؟ اس میں میں آپ کو ثلاثی مجرد پڑھا لوں گی. بہت ہی آسان ہے، بہت ہی آسان ہے، مشکل کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو یہ کبھی سنا ہے ضربہ یضربو جلسہ یجلسو؟ اس طرح نہیں سنا؟ نہ سنا؟ اچھا کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے؟ تو ثلاثی مزید فی، تو پھر اب اس میں یہ ہے کہ ہم آج اس کا پہلا باب پڑھیں گے اور اس کا وزن بھی میں بتاؤں گی، اور اس وزن کو آپ نے یاد کرنا ہے. اچھا، ثلاثی مزید فی کے ماضی کے پہلے صیغے میں زائد حروف کا اضافہ یا تو فا کلمے سے پہلے ہوتا ہے، یعنی فا کلمہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے ضربہ ہے نا، تو اس میں یہ والا دوات جو ہے یہ فا کلمہ ہے، را جو ہے یہ عین کلمہ ہے، اور آگے با جو ہے وہ لام کلمہ ہے. فا، عین اور لام، یہ 3 کلمے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو جو حروف جو ہوتے ہیں، جو ایکسٹرا حروف آتے ہیں، وہ یا تو فا کلمے سے پہلے آتے ہیں، یا پھر مڈل میں آتے ہیں، یا پھر آخر میں آتے ہیں. آخر میں کبھی نہیں آتے. یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے فا کلمے سے پہلے ہوتا ہے، یا فا اور عین کلمے کے درمیان ہوتا ہے. مڈل والا یہ ہے نا، را ہے، تو یا تو اس کے بیچ میں فا اور عین کے بیچ میں حرف آئے گا ایکسٹرا، یا شروع میں آئے گا. بس کسی باب میں 1 حرف کا اضافہ ہوتا ہے، کسی میں 2 کا ہوتا ہے، اور کسی میں 3 کا ہوتا ہے. جیسے باب استفعال ہے نا، استفعال، تو اب اس میں 3 لیٹر الف سین تا لگتے ہیں. کبھی 2 لگتے ہیں ایکسٹرا، کبھی 1 ہی لگتا ہے. تو کبھی 1 لیٹر ڈبل بھی ہو جاتا ہے. اچھا، اس کے بعد یہ بات سمجھ آ گئی. اس کے بعد ایک مادہ ثلاثی مجرد کے باب سے ثلاثی مزید فی کے باب میں آتا ہے تو اس کے مفہوم میں بھی تبدیلی ہوتی ہے. ثلاثی مجرد سے جب آپ کا کوئی باب، کوئی جو لفظ ہے وہ آپ کا مزید فی میں جاتا ہے تو اس کے میننگ میں تبدیلی ہو جاتی ہے. مثلا میں آپ کو بتاتی ہوں، جیسے ہوتا ہے آپ کا جیسے نزلہ ہے نا، نزلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ اترا. یہ لازم فعل ہے، وہ اترا، اس کا یہ ترجمہ ہوتا ہے، یعنی وہ خود اترا. مفعول کی ضرورت نہیں ہے، لازم فعل ہے، وہ اس سے ترجمہ آ رہا ہے. جب اس کو مزید فی میں لائیں گے تو 1 حرف کا اضافہ ہو جائے گا، تو یہ ہو جائے گا انزلہ. انزلہ کی میننگ میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ کوثر، کوئی تبدیلی نہیں آئی. انزلہ کا اتارا گیا. نو اس میں ہوا ضمیر ہے نا، اور اس میں بھی ہوا ضمیر ہے. یہ آپ کا ثلاثی مجرد کا فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے، اور یہ والا مزید فی کا فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے. دونوں پہ زبر آ رہی ہے نا، ماضی ہے نا.
माजी है ना दोनों, और ये भी पहला सीगा है, ये भी पहला सीगा है, इसमें एक हरफ का इजाफा हो गया। अब वो कह रहे हैं कि मीनिंग में चेंजिंग आती है, वो उतरा और इसका मीनिंग क्या होगा, उसने उतारा। ये जो उसने आया ना, ये मुताद्दी की अलामत होती है ना, उसने उतारा। जिसमें उसने का तर्जमा आ जाए वो कौन सा फेल होता है, वो मुताद्दी फेल होता है, और जिसमें वो का तर्जमा है वो लाजिम फेल होता है, यानी वो खुद उतरा, उसको मफूल की जरूरत नहीं है। अब इस उसने उतारा, किसको उतारा, जवाब देना पड़ेगा ना, मीनिंग ऐसे तो नहीं पूरा होगा। उसने उतारा, आप ऐसे जुमला बोल के छोड़ देंगी तो लोग बोलेंगे पागल हो। उसने उतारा, क्या उतारा उसने, उसने कुरान उतारा, उसने बच्चे को उतारा, है ना, गाड़ी से उतारा, सीढ़ी से उतारा, बस से उतारा, तो वो लगाना पड़ेगा ना आगे, उसको कहते हैं मफूल। एक तो होता है उतारने वाला, उसने उतारा, ये फाइल है, ये फेल है अनजला, इसके अंदर ही फाइल है, हुआ, उसने उतारा। तर्जुमा चेंज हुआ है ना, तो यही बात कर रहे हैं कि तर्जुमा चेंज होता है। एक बाब से जब लफ्ज दूसरे बाब में आता है तो उसका मतलब चेंज हो जाता है, और कभी कभी मतलब चेंज करने के लिए आगे हर्फ जर भी लगाना पड़ता है। जैसे ज़हबा, वो चला गया, वो गया, और उसको जब हम उसका मतलब चेंज करना होता है तो उसका या तो बाब चेंज कर देते हैं, उसको अज़हबा एक लेटर एक्स्ट्रा दे देते हैं, ज़हबा को अज़हबा भी होता है ना, आपने दुआ में पढ़ा होगा अज़हबा, जो बीमारी की दुआएं होती है उसमें, या तो उसको अज़हबा कर दें तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, या उसके आगे क्या कर दें, सिला लगा दें, ज़हबा भी कर दें, दोनों सूरतों में उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। इसका मीनिंग भी ले गया, और इसका मीनिंग भी क्या है, ले गया। यहाँ पे आपने बाब चेंज नहीं किया, यहाँ पे आपने सिला लगाया आगे, मीनिंग सेम है। तो कभी कभी बाब चेंज करने से मीनिंग चेंज होता है, कभी कभी सिला लगाने से मीनिंग चेंज होता है। तो ज़हाबा के दोनों तरीके हो सकते हैं, उसका बाब भी चेंज कर सकते हैं, शुरू में एक लेटर एक्स्ट्रा लाके, और सिला लाके भी कर सकते। अच्छा, अब वो जो बाब आपने मुझे गिनवाए थे, फतहा और दरबा और नसरा और समिया और एक और था नसीबा और करुमा, 6 बाब थे ना, वो थे सुलासी मुजरद के। उस फेल में उन अबवाब में कोई लेटर एक्स्ट्रा नहीं आ सकता। माजी के पहले सीगे में 3 ही लेटर होंगे। इसमें क्या होता है कि माजी के पहले सीगे में 1 लेटर या 2 लेटर या 3 लेटर एक्स्ट्रा आ जाते हैं। इससे फिर कितने बाब बनते हैं, जो एक्स्ट्रा लेटर आता है जिसको हम सुलासी मजीद फी कहते हैं, इससे 8 अबवाब बनते हैं। सुलासी मुजरद से सिर्फ 6 बाब बनते हैं, लेकिन सुलासी मजीद से 8 अबवाब। अब ये 8 अबवाब जो उनके नाम इन्होंने बता दिए, ठीक है। पहला बाब जो हम पढ़ेंगे वो बाब इफ़ाल पढ़ेंगे, फिर तफील पढ़ेंगे, ठीक है। ये इनके नाम हैं, जैसे फतह आपने बताया था इस तरह, वो तो सुलासी मुजरद के अबवाब थे ना, ये मजीद फी के हैं। ये मुफ़ाअला, तफ़ाउल, तफ़ाउल ये अलिफ के साथ है, ठीक है, ये तशदीद के साथ है, और ये अलिफ के साथ है, तफ़ाउल। इसके शुरू में भी तार है, इसके शुरू में भी तार है। इफ्ताअला, इफ्तियाल, ये बाब इफ्तियाल है, आपने नाम तो सुने होंगे ना, बाब इफ्तियाल, इन्फियाल, इस्तिफआल। और सर आपने कभी ये नाम सुने, बाब इफ़ाल? मेरे मुंह से सुने होंगे आपने। हाँ, सुने तो हैं, लेकिन अब इनके बारे में पढ़ेंगे। और ये जो बड़े बड़े नाम है ना, जैसे बाब फतहा, करुमा, वो तो छोटे छोटे हैं ना। ये जो बड़े बड़े हैं, बाब इफ़ाल, तफील, मुफ़ाअला, तफ़ाउल, ये मजीद फी के 8 अबवाब है। देखिए अभी सुलासी मुजरद तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो समझ अभी हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहले हम बाब फाल पढ़ेंगे। इसका भी एक माजी होता है, एक मुजारे होता है, और ये मस्दर होता है। ये मस्दर है, उसका भी एक माजी था और एक मुजारे था और एक मस्दर था। जैसे बाब नसरा, नसरा यंसुरु, और नसरन, दरबा यदरिबु दरबन। वो दरबन क्या था, वो मस्दर था।
मस्दर जो होता है वो नाउन होता है, तो ये सब नाउन है। इफ़आलुन, इनके ऊपर तनवीन आ रही है, तफ़ईलुन, ठीक है। मुफ़ाअला तुन और तफ़ाउलुन, ये सब मस्दर है, इनके ऊपर तनवीन आ रही है, इन्होंने डाली नहीं है ताकि आप आसानी से याद कर सकें। तफ़ाउलुन, तो मस्दर जो होता है चूंकि वो नाउन होता है इसलिए उसके ऊपर मैं तनवीन डाल रही, लेकिन जो माजी और मुजारे होता है उसके ऊपर आपने तनवीन नहीं डालनी। तो इसका माजी क्या है, इसका माजी मैं आपको बताती हूँ, ये उर्दू में भी यूज होते हैं सारे वर्ड। इसका माजी है अफ़अला, ये आपका रूट वर्ड है फा ऐन लाम और एक लेटर एक्स्ट्रा आ गया, उससे ये बन गया अफ़अला। अभी आप देख रहे हैं माजी का, ये माजी का पहला सीगा है, लेकिन इसमें 3 लेटर नहीं है, दरबा की तरह, ज़हबा की तरह, जलसा की तरह, बल्कि एक लेटर एक्स्ट्रा है। तो ये अब बाब फाल से कहलाएगा अफ़अला। अच्छा, जब 4 लेटर आ जाते हैं तो मुजारे पे क्या आता है, मुजारे की जब बनाते हैं तो उस पे क्या आता है, दमा आता है। ये बात आपको पहले से पता है कौसर? जी 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 जी। अगर माजी में 3 ही लेटर हो तो मुजारे पे क्या डालते हैं, जबर डालते हैं। जैसे आपने जलसा, यजलिसु, दरबा, यदरिबु, तो यहाँ पे क्या आती रही, हमेशा जबर आती रही, क्योंकि 3 जबर लेटर। आती है। अब यहाँ पे चूंकि 4 लेटर आ गए हैं तो आपने मुजारे के ऊपर पेश डालनी है। आप ये नहीं कह सकते अफ़अला यफ़इलु, ये नहीं कहेंगे, मुंह से निकलेगा ही नहीं। अफ़अला यहाँ पे आपने पेश डाली है। जब तक 4 लेटर रहेंगे तब तक आपने पेशी डालनी है। जितने अब्वाब में 4 लेटर आएंगे ना उनमें सब में पेश डालनी है। जैसे आप देखें 4 से ज्यादा आएंगे तो भी पेशी आएगी ना? नहीं, फिर नहीं आएगी। 3 अच्छा। होंगे तब भी पेश नहीं आएगी, और 4 से ज्यादा होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, तब भी पेश नहीं आएगी। जी जी। पेश सिर्फ कब आएगी, ओनली फॉर 4 लेटर्स। 4 लेटर्स। जैसे अभी आप इसको देखें, इसमें कितने लेटर हैं अल्लामा में? 3 है। 3 कैसे हैं? अच्छा, तशदीद है तो 4 है। 4 है ना, तो अब इसका मुजारे क्या जी। बनता है? यालिमु। देखो मुंह से निकल ही नहीं रहा तुम्हारे। मैंने बोला जब जी 4 लेटर आएंगे तो यू क्या होगा मुजारे पे, युअल्लिमु। युअल्लिमु। ये बात नेक्स्ट टाइम आपको नहीं भूलनी चाहिए, ठीक है? जी जी। जब 4 लेटर आएंगे तो या अल्लिमु, आप देखें कभी सुना भी नहीं होगा, कहीं पढ़ा भी नहीं होगा, जी। युअल्लिमु। ये युअल्लिमु। सिली जब आप बातें करते हैं ना फिर मुझे गुस्सा आता है। नहीं मैम, एक्चुअली ये पढ़ी नहीं हूँ, मतलब मुझे फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ इसलिए नहीं मुझे नहीं, इतना मैंने आइडिया आपको नहीं ये तो बताया, आप ये बात तो समझ है। जी लीजिए कि अभी जब 4 बताया। लेटर होंगे तो क्या जी होगा। मिस्टेक हो गए मैम, अगली बार ध्यान नहीं रखूंगी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने आपसे पहले पूछा कितने लेटर आ रहे हैं, आपने बोला 3 लेटर आ रहे हैं। मैंने कहा 3 तो नहीं है, फिर आपने कहा 4 लेटर हैं क्योंकि तशदीद आ रही है। सही है ना, इतनी बातें आपको जी जी समझ है। जी मैम। अब ये वाली सॉरी। बात आपने यहाँ पे अप्लाई करनी थी कि जब 4 लेटर हो जाते हैं तो फिर पेश डालते हैं, ठीक है? जी जी। अच्छा, अब ये सॉरी। एक बात अल्लामा वाला हो गया, यानी इसमें 4 लेटर, ये भी माजी है ना, जी ये माजी है। ये डिफरेंट बाब है। ये अल्लामा आगे मुजारे के आ गया, युअल्लिमु, कौन सा बाब युअल्लिमु। बनेगा? अल्लामा युअल्लिमु का क्या होता है, तालीमुन, ठीक है ना, अल्लामा युअल्लिमु तालीम। ये डिफरेंट बाब है, ये वाला डिफरेंट बाब है, लेकिन माजी में सबके 4 लेटर आ रहे हैं तो मुजारे पे क्या होगी, सिमिलैरिटी क्या है, मुजारे पे पेश आएगी। अच्छा, अभी एक और बाब भी है जिसमें आपके 4 लेटर होते हैं माजी में, वो होता है आपका, जैसे मैं आपसे पूछती हूँ, अब ये मुझे बताइएगा, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जादला, अब इसमें कितने लेटर हैं आप मुझे बताइए? 4 है। 4 है ना। जी अब मुजारे अलिफ पे क्या दाल आएगा? लाम। या जादिलू पेश तो नहीं आएगा। आए हैं, पेश आएगी। पेश आएगा। ये मैं इसलिए कर रही हूँ कि आगे बढ़ने से पहले आपको ये पता चल जाए कि माजी में अगर 4 लेटर होंगे तो लाजिम आपने पेश डालनी है। यू जादिलू, या जादिलू, देखिए आपके मुंह से या जादिलू नहीं निकलेगा। जादला, यू जादिलू, मुजादला, सूरह मुजादला का नाम आता है ना, सूरह मुजादला पढ़िए कभी कुरान मजीद में,
मुजादला, ये इसका मस्दर होता है। 3 बाब हो गए, एक आपका ये अफला युफिलु वाला हो गया, इफाल, बाब इफाल जो पहला बाब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये वाला हो गया 4 लेटर वाला, एक अल्लामा युअल्लिमु तालीम वाला हो गया 4 लेटर वाला, एक जादला युजादिलु। इन 3 के ऊपर ही माजी में 4 लेटर आएंगे तो पेश आएगी। ठीक है, तो फिर जब इनको आगे पढ़ेंगे, अब आपने आज क्या लर्न किया है वो ये है कि जब भी माजी में 4 लेटर आएंगे, और 4 लेटर कौन से अब्वाब में आएंगे माजी में? मजीद फी में ही आएंगे ना, सुलासी मुजरद में तो नहीं आएंगे ना? नहीं, उसके 3 वहां ही तो आते माजी हैं। में कभी भी 4 लेटर नहीं आए थे। जितने भी हमने फेल पढ़े सुलासी मुजरद के, जितने भी पढ़े, ज़करा यशकुरु, है ना, जितने भी आप शकरा यशकुरु और भी सो ऑन, उनके ऊपर चूंकि माजी में 3 लेटर होते थे तो ज़बर ही लगाते थे हम। समिया यस्माउ, फतह यफ्तहु, है ना, ज़बर ही लगाते थे। लेकिन मजीद फी में जब आके माजी का पहला लेटर बनाते हैं तो उसमें एक लेटर एक्स्ट्रा हो जाता है, 4 हो जाते हैं। तो 4 लेटर्स के लिए रूल ये है कि हमेशा उसके मुजारे पे पेश डालेंगे। ठीक है, 4 लेटर कौन कौन से अब्वाब में आएंगे? 3 अब्वाब में आएंगे। एक तो यही वाला जो बाब फाल पढ़ रहे हैं, दूसरा बाब तफईल है, तालीम वाला, अल्लामा युअल्लिमु तालीम। ये तफईल का नाम सुने कभी? बाब तफईल, तो ये वाला जो है ये बाब तफईल से आ रहा है। तो एक बाब फाल हो गया, एक तफईल हो गया, और ये बाब मुफाअला, ये जो अभी ऊपर बाब के नाम हमने पढ़े ना, ये वाले, इनमें से ये वाला बाब, ये वाला बाब, और तीसरा जो है वो बाब मुफाअला, ये साथ साथ ही आ रहे हैं, 1 2 3। समझ आ रही है इधर मेरी बात? सुन रहे हैं ना? जी जी। ये नंबर 1, ये नंबर 2 बाब तफील, और ये बाब मुफाअला। इन तीनों के माजे में 4 लेटर आएंगे बस, आगे जाके कहीं भी 4 लेटर नहीं आएंगे। तो जब भी माजी में 4 लेटर आएंगे तो मुजारे पे आप पेश डालेंगे। आज डांट पड़ी है ना, अब ये भूलेगा नहीं इंशाल्लाह। अब देखो, अज़हबा क्या बनेगा? 4 लेटर है ना माजी में, तो क्या बनेगा? अनजला 4 लेटर है ना, क्या बनेगा? युनजिलु। अज़हबा युज़हिबु, अकरमा युकरिमु। तो जब भी 4 लेटर आएंगे मुजारे पे, आप यकरिमु नहीं बोल सकते, आपका मुंह ही नहीं खुलेगा, इतना मुंह नहीं खुलेगा आपका, और बुरा भी लगेगा। इसलिए आराम से उसमें पेश डालें और पढ़ लें। जब 3 लेटर आएंगे फिर जबर डाल सकती हैं। सुलासी मुजरद में ही 3 लेटर आते हैं, मजीद फी में 4 लेटर से स्टार्ट होता है फेल। 3 जो शुरू के पहले 3 फेल पढ़ेंगे ना, मैं आपको इसी तरीके से पढ़ाऊंगी, फाल, तफील और मुफाला। पहले इनमें अफ़अला युफ़इलु इफ़ालुन मस्दर है उसका, अल्लामा युअल्लिमु तालीमुन ये दूसरा बाब है, और ये जादला युजादिलु मुजादला ये तीसरा बाब है। और यहाँ पे मैंने यही तीनों लिखे थे। एक तो अफ़अला युफ़इलु मैंने बताया था कि यहाँ पर पेश आएगी मुजारे में युफ़इलु, ठीक है। और एक मैंने बताया था अल्लामा 4 लेटर आ रहे हैं तो युअल्लिमु होगा। और देखें, जो भी इस वक्त बैठा हुआ है क्लास में, मेरी बात याद रखें, ये आपका बैठना, चाहे आपको कुछ भी समझ नहीं आ रही, आपका बैठना बेकार नहीं जाएगा। क्यों बेकार नहीं जाएगा? क्योंकि कभी ना कभी तो आपने ये पढ़ना है और इसको सुनना है। तो आज अगर आप पहली बार सुन रहे हैं और समझ नहीं आ रहा, तो सेकंड टाइम जब आप यही चीज मुझसे सुनेंगे तो आपको समझ आ रही होगी। जी इंशाल्लाह। बिल्कुल आएगी, क्योंकि आपके कानों में एक चीज पड़ चुकी है, जी आप उससे फेमिलियर हो गए हैं, ठीक है। और जी रोने वाकई ग्रामर रुला देने वाली है, लेकिन जिस तरीके से मैं पढ़ाती हूँ, आप देखें जिन्होंने पीछे की क्लासें, अब एकदम से तो सारी चीजें नहीं आती ना, इन लोगों ने टाइम लगाया हुआ है, कौसर लोगों ने टाइम लगाया हुआ है, और जो बाकी लोग भी बैठे हैं उन्होंने टाइम लगा के वो यहाँ तक पहुंचे हैं, तो उनको चीजें समझ आ रही हैं। तो एक बंदा जो बिल्कुल न्यू है उसको समझ नहीं आएगी, लेकिन जब मैं यही चीज आपको फर्स्ट टाइम किसी वक्त बयान करूंगी, किसी क्लास में, किसी क्लास के साथ फर्स्ट टाइम पढ़ा रही होंगी, तो आप चूंकि इस वक्त सुन रही हैं मुझसे आयशा, तो उस वक्त वो चीजें फिर आपके लिए नई नहीं होंगी, वो आपको समझ आएंगी। उनको समझ नहीं आएंगी, वो उनकी फर्स्ट टाइम होगी, लेकिन आपको समझ आ रही है। जी।
تو کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا کچھ بھی. تو اس لیے مست سمجھایا کریں کہ میرے تو کلاس آج کا ٹائم ضائع ہو گیا. ایٹ لیسٹ جن کو آتا ہے فلی آتا ہے ان کا ریویژن ہو جاتا ہے, پوری چیزیں ریپیٹ ہو جاتی ہیں. گرامر میں ریپیٹیشن بہت ضروری ہے, اگر آپ نہیں کرتے آپ کو بھول جاتا ہے. گرامر ایسی چیز ہے, اس لیے مسلسل یا تو پڑھنا پڑتا ہے کسی کے ساتھ یا پڑھانا پڑتا ہے, تو وہ چیزیں پکی ہوتی رہتی ہیں. پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ اتنی پختہ ہو جاتی ہیں کہ بس آپ اپنا کھانا بناتے ہوئے بھی کسی کی کلاس لے سکتے ہیں پوری ایک, اور میں تمہاری کلاس لے لوں. آپ وہیں سے پورا ایک لیکچر تیار کر کے بغیر کتاب کے بغیر کسی چیز کے آپ ڈال سکتے ہیں, سنا کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہر چیز اپنا ٹائم مانگتی ہے, اور پہلی دفعہ ہر چیز سر سے گزرتی ہے. اب دیکھیں اسی باب افعال سے ہم جو اردو میں لفظ سیکھتے ہیں وہ ہیں اکرامن, یہ مصدر ہیں سارے. اردو میں تو اکرام کہتے ہیں لیکن عربی میں اکرامن کہتے ہیں, اخراجن کہتے ہیں. کیا یہ فعل ہے یا نون ہے؟ یہ سارے کیا فعل ہیں؟ ناؤن ہے. نون ہے, کیونکہ میں تنوین ڈالتی جا رہی ہوں نا. تو عربی میں اگر نون ہو تو وہ فعل ماضی اور مضارع کے بعد آ رہا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصدر. مصدر کہتے ہیں. تو اس کا ایک ماضی ہوگا, اس کا ایک مضارع ہوگا. تو یہ سارے ایک ہی باب سے ہیں اور اس باب کا نام ہے افعال. اس کا ماضی اس وزن پہ آئے گا. روٹ ورڈ آپ کا روٹ ورڈ تو ایک ہی ہوتا ہے نا, ہر لفظ کے ایک ہی روٹ ورڈ ہوتا ہے, بس اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کی ڈائی چینج ہو جاتی ہے. پہلے آپ اس کو فعلا کے وزن پہ ڈالتے تھے, کروما بناتے تھے, ہے نا, فاولا کے وزن پہ کروما. اب آپ اس کو کاف را میم کو اکرما کے وزن پہ ڈال دیں گے. وہی کروما جو ہے وہ اب اکرما کے وزن پہ بن جائے گا. اکرما یکرمو پیش آئے گی, اور اکرامن. اسلما یسلمو اسلامن. انکرا ینکرو انکارن. یہاں پہ کیا آئے گا؟ اقررا, یہاں پہ دو لیٹر ایک جیسے آ رہے ہیں. اقررا یقررو اقرارن. ادغما یدغمو ادغامن. ٹھیک ہے جی. انفقا ینفقو, وہی افعلو کے وزن پہ آپ نے روٹ ورڈ نکالے اور اس پہ ڈال دیں. نون فا کا روٹ ورڈ ہے, اس کو افعلا کے وزن پہ ڈالیں. انصفا ینصفو انصافن. اسلم یسلم اسلامن. ارسل یرسل ارسالن. اسی طرح آرد یردو اراد. یہ سارے قرآن مجید میں آتے ہیں جتنے بھی. انذر, انذار نہیں پڑھتے آپ؟ انذر ینذر انذارن. انذار کتنا پڑھتے ہیں؟ انذرتہم, انذرتہم. احسان, احسن یحسن احسانن. اسرف یسرف اسرافن. اصلح یصلح اصلاحن. انعم ینعم انعامن. سورہ نام بھی آتی ہے. اور یہ کیا ہے؟ افہام ہے. افہم یفہم افہامن. تو یہ سارے ایک ہی باب سے ہیں, بس آپ نے ماضی اس شکل میں بنانا ہے افعلا کے وزن پہ. یہاں پر آپ نے پیش ڈالنی ہے یفعلو. اس کو یاد کر لیں. اگر یہ یاد نہیں ہوتا نا تو اسلم یسلم اسلامن یاد کر لیں. اکرم یکرم اکرامن یاد کر لیں. انزل ینزل انزالن یاد کر لیں. جو یاد ہوتا ہے وہ یاد کر لیں, جو آسان لگتا ہے. جیسے باب تفعیل میں آپ علامہ یعلم تعلیم یاد کر لیں, تو پورے باب میں وہی پیٹرن چلے گا نا, وہ ایک ہی چیز چلے گی. تو آپ چاہے انزلہ بنائیں, ینزلو بنائیں, انزالن بنائیں, یا فلا یفعلو افعالن بنائیں, بات تو ایک ہی ہے. یہاں پہ آپ کے نون زئی لام آ جائے گا اور ایکسٹرا لیٹر شروع میں آ گیا. افعلا یفعلو افعالن. یہ آپ کو یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو یاد کر سکتی ہیں نا آپ؟ جی یہ تو عائشہ بھی یاد کر, آج اس کو یاد کر لینا, پھر اس کے اوپر ہم جتنے بھی یہ سارے اوپر ورڈ ہیں ان کے روٹ ورڈ نکال کے ڈالیں گے تو پھر ہمیں سارے ورڈ بنانے آ جائیں گے. اور ماضی کی وہی گردان ہوتی ہے, بس ایک ماضی کی وہی بیسک گردان ہے وہی چلتی ہے, مضارع کی بھی بیسک گردان ہے وہی چلتی ہے. ٹھیک ہے, جی انشاءاللہ وہی چلتی ہے. پہلا سیگا بنا لیتے ہیں اور پھر سے پوری گردان آگے بنا لیتے ہیں. کچھ بھی مشکل نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے. انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے. جی ہاں, جب آپ نے دیکھیں, آپ جب آپ کے 3 لیٹر تھے تو مضارع پہ کیا آیا تھا؟ زبر آئی تھی. جب آپ کے 4 لیٹر ہوئے, مزید فی میں آئے, تو آپ 1 لیٹر ایکسٹرا ڈالا, یہاں پہ باب فعال میں آئے تو یہ آپ کا پیش آ گیا. خرجا یخرجو, یہ زبر تھی, 3 لیٹر تھے ماضی میں. اخرجا یخرجو. میننگ میں بھی چینجنگ آ رہی ہے.
उतरना, उतारना, निकलना, निकालना, दाखिल होना, दाखिल करना, ये मुताद्दी है। दाखिल करना, उसने दाखिल किया। बाब इफ़ाल में आके सारे के सारे क्या हैं, मुताद्दी हो रहे हैं। जितने भी आपके ज़हबा, खरजा, जलसा, जितने भी फेल थे ना, नज़ला, वो सारे यहाँ पर आके मुताद्दी हो रहे हैं। उनको मफूल की अब जरूरत पड़ेगी। उसने दाखिल किया, किसको दाखिल किया? वो आपको खुद दाखिल हुआ, वो तो उसमें फाइल फेल कोई आगे मफूल की जरूरत नहीं है, खुद दाखिल हुआ। दखला, वो खुद दाखिल हुआ, ये लाजिम है। लेकिन जब उसको आप इस बाब में लाएंगी ना, अदखला में, बाब फाल में, तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, दाखिल करना। उसने दाखिल किया, अब आपको मफूल लगाना पड़ेगा। यहाँ मफूल की जरूरत नहीं थी, यहाँ आप लगाएंगे किसको दाखिल किया, किसको दाखिल किया। चलिए ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि डोज जज़ाकल्लाह थोड़ी ज्यादा खैरन। हो गई है, लेकिन मेन डोज हमारी यही वाली है जो हमने मजीद फी आज शुरू किया है। इसी को आपने याद करना है, इसी को लेके आगे चलना है। ये हमारी मेन डोज है, ताकि इन अबवाब से भी हम निकल जाएं। फिर कुरान आपको देखें कैसे समझ आता है। इंशाअल्लाह ओके, सही। अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह खैरन। अल्लाह हाफिज। अपना उस्ताजा, बहुत ख्याल रखें। जी बोलिए। उस्ताजा, मेरी कल की इशा की नमाज रह गई, मैं भूल ही गई हूँ, चाश्त में भी नहीं अदा की हूँ। जोहर को भी दवाई खाई ना तो सो गई थी। कोई ये बात नहीं, बिल्कुल भूल गई हूँ, देखें अभी भूलने, याद आई। मेरी बात सुने, भूलने से नमाज फौत नहीं होती। अगर आप जानबूझ के नमाज छोड़ते हैं तो वो फौत हो जाती है, और फौत हुई चीज वापस आती है? नहीं, आप तो 100 भी अभी नमाज, मगरिब लेकिन भूलने वाली मगरिब जो नमाज होती है ना, आप सोए रह गए या भूल गए, तो ये वाली नमाज आपकी कज़ा हो जाती है। इसको पढ़ लें, जब भी टाइम मिले पढ़ लें। लेकिन बाद अदा हो जाती है क्या? दोबारा बोलिए। मगरिब के बाद कज़ा नमाज अदा कर सकते हो क्या? मगरिब और इशा की दोनों नमाजें मिला के पढ़ सकते हैं, जोर और जी, असर की भी पढ़ माशाअल्लाह। सकते हैं। जोर की छूट जाए तो असर के साथ मिला के पढ़ लें, ठीक है। दोनों, जी, पहले जोर जी, की पढ़ लें फिर असर की पढ़ लें। इसमें भी आप पहले मगरिब की पढ़ लें, या जो भी आपकी छुट्टी है वो पहले पढ़ लें, फिर दूसरी। जिसका जी, टाइम निकल रहा हो उसको पहले पढ़ लें। इशा का टाइम तो बहुत ज्यादा होता है ना, तो मगरिब का टाइम जी, तो मगरिब की पहले पढ़ लें, फिर इशा की पढ़ लें, कज़ा वाली, जी, ठीक है ना। और जी, जल्दी से जल्दी पढ़ लें, ठीक है जी, ना। उस्ताद, हाँ, जी, आपकी नमाज फौत नहीं हुई है, आपकी नमाज कज़ा हुई है, उसकी कज़ा हो जाएगी, ठीक है। ओके, जी, अदा हो जाएगी वो नमाज। ओके, अल्लाह हाफिज। जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह